مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. کہاں ہیں سب؟ یہ زیادہ اپروپریٹ سوال ہے اس وقت آپ کی کلاس کے جو حالات ہیں اس کو دیکھ کے. آؤٹ آف سٹی ابھی سے چلے گئے؟ دسمبر پورا ٹریول میں گزرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اوکے اللہ تعالیٰ اس مجلس علم میں برکت دے. کچھ لوگ یعنی دس از ریئل لائف کہ اگر کہیں جا رہے ہیں تو کچھ اور نئے بھی آ جائیں نا. آپ لوگ اپنے ارد گرد اپنے سرکل میں اپنے فرینڈز میں اپنے نیبرہڈز میں کوئی ان کو انسینٹیو دیں کہ کسی دن آج میرے ساتھ چلو تمہیں کیفیٹیریا سے دہی بھلے کھلائیں گے. تھنگز لائک دیٹ. کوئی اٹریکشن دے لوگوں کو. سبحان اللہ. یعنی یہ قیمتی خزانہ لینے تو نہیں آ رہا ہے کیونکہ خزانہ پہچانتے نہیں لوگ. تو جو چیز پہچانتے ہیں جس چیز کی ان کو خواہش ہے اس کے ذریعے بلا لیں اور آئیں گے اس کا ٹیسٹ حاصل کریں گے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولے اور کوئی وقت آئے کہ جب ہم اس خزانے کے لیے واقعی دوڑیں اور اس طرح کی علم کی مجلسیں یہ کمرے بھر جائیں. یعنی آپ دیکھیں آپ کا مارننگ میں جس طرح سے یہ حفظ کرایا جاتا ہے جو آپ لوگوں کی حفظ القرآن کلاس ہے. از اٹ ناٹ اے بلیسنگ؟ آپ لوگ ایک ایک کرتے کرتے کتنے ساری آیتیں یاد کر کے کتنی صورتیں اب یاد کر لی ہیں, نمازوں میں آ گئی ہیں اور انشاءاللہ ساری زندگی جتنی ریمیننگ ہے اس میں پڑھیں گے. تو یہ جو مارننگ کلاس ہے حفظ کی یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اچھا آپ اپنے لوگوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمہیں نہیں باقی سارا دن ٹھہرنا آؤ چلو ہمارے ساتھ حفظ کر لو, بیٹھ کے فری حفظ کر کے چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وی ناٹ رننگ اینی تھنگ ہیئر فار فیس. یہ فیس اور اسٹرکچر اور کورسز تو لوگوں کی سہولت کے لیے ہیں. تو جس کو جس چیز کی توفیق یا جس کو جس چیز سے تھوڑا سا انٹرسٹ ہے آپ ان کو بلا لیں. ان سے کہیں صرف بخاری سننی ہے صرف بخاری آ کے سن لیں. صرف امام صاحب کی الحمدللہ دیکھیں ایک اسکالر ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ بھی آتے ہیں اور دو صفحیں بھری ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں علم اور اہل علم کا اکرام کرنے کے لیے ایک محنت آپ کو اور ہمیں کرنی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہماری آنکھوں کے آگے سے وہ بلرینس ہٹا دی ہے. ہم تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں کہ یہ علم کتنا قیمتی ہے. تو انشاءاللہ روز بلائیں, روز دستک دیں. یہ نہ سوچیں ان کو میں نے 2 مہینے پہلے ویڈیو فارورڈ کر دی تھی تو اب ان کو کیا کہنا. یو نیور نو, کل یوم ہوا فی شان. ہر روز انسان کے دل کی بھی حالت بدلتی ہے, گھروں کے بھی حالات بدلتے ہیں. جو پہلے نہیں آئے وہ اب بھی آ سکتے ہیں. بلاتے رہیں بلاتے رہیں بلاتے رہیں. بلانے کا کوئی اجر ہے؟ اصل میں جب ہاں بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی, اور خیر وہ تو میں یہ کہوں گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ برکت ہوتی ہے پڑھانے والوں کی بھی کہ لوگ آتے ہیں, لیکن دراصل اس دور میں ان خاص طور پہ ان جگہوں پر جہاں یہ علماء تھے علم کا ذوق اور شوق اتنا تھا. لوگوں کے لیے دنیا اتنی پھیلی ہوئی نہیں تھی. لوگوں کے دنیا کے تھی چیزیں لیکن آئی تھنک اسٹل بیسکس پہ تھے لوگ. ہمارے پاس اب دنیا اتنی پھیل گئی ہے اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ ہماری موسٹ ایڈوانس چیزیں جو کبھی لوگوں نے سوچی نہیں ہوں گی اس کو اب ہم بیسکس اور نارمز کاؤنٹ کر رہے ہیں نا, تو اس لیے انہیں میں ہم بھاگتے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں. تو ہم دنیا میں زیادہ گڑھ چکے ہیں, اس لیے ہمارے پاس اس علم کے لیے وقت نہیں بچا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق دے اور ہم سیکھنے والوں میں ہوں. جی بالکل صحیح کہا آپ. بس یہ شیطان نے زینا لہم اعمالہم,
شیطان نے دنیا کو بھی بہت مزین کر دیا ہے، دنیا تو ہے ہی مزین، اور پھر یہ کہ کچھ ہماری نفس کی خواہشیں ہیں، کچھ دنیا کا ٹرینڈ ہے کہ ایوری ونز ورکنگ، ایک ذہن بن گیا ہے کہ جسے نہیں بھی ضرورت وہ بھی لوگ ورک کر رہے ہیں، تو اس کی طلب نہیں ہے لوگوں کے دل میں. تو اس لیے بس دعا، ہم سب کو بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طلب، اس کی پیاس، اس کی خواہش لوگوں کے دلوں میں آئے. جسے پیاس لگتی ہے وہ پانی لینے جاتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علم کے لیے مزید پیاسا رکھے، اور ہم بھی چلتے چلتے ایسا نہ ہو، کوئی پتہ نہیں ہوتا کس دن کس کا دل پلٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یہ سفر جاری کیے ہوئے ہیں، میں نے 2 لوگوں کے بارے میں کل آپ کی کورس کوآرڈینیٹر سے پوچھا کہ فلاں کہاں ہیں فلاں کہاں ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں وہ بھی کسی وجہ سے کورس کنٹینیو نہیں کر رہی وہ، اور وہ فلاں جو ہیں وہ آ رہی تھیں لیکن وہ اب نہیں آ رہی. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی استقامت دیے رکھے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کی اور ہماری کوئی طاقت اور قوت نہیں کہ ہم یہ کر سکیں جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے رہیں گے. جو بہنیں آن لائن ہیں وہ بھی کوشش کریں کسی بھی دن ڈراپ ان ہو جائیں علم کی مجلس میں ان پرسن شامل ہونا، اگر آپ ڈرائیویبل ڈسٹینس پر ہیں تو آپ کے لیے زیادہ نفع مند ہوگا انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. باب المساجد فی البیوت. باب المساجد فی البیوت، گھروں میں مسجد بنا لینا. اب پاکستان میں تو مسجدوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، ہر کالونی یا علاقے میں پھر اس پہ الگ مسجد نام کی ایک چیز بنتی ہے. لیکن بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں مسلمان مائنورٹیز میں ہیں، کہیں تو ایسا ہے کہ مسجد گھروں میں ہی بنا لی جاتی ہے، کہیں چرچ خرید کے بنا لی جاتی ہے، اور کہیں پر مسجد تعمیر کرنے ہی کی اجازت نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اٹلی میں، روم کے اندر مسلمانوں کو بہت لمبی جد و جہد کے بعد مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی. وہاں مسجد بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور اب بھی وہاں چند مخصوص اوقات کے علاوہ ہفتے میں نہ اذان دی جا سکتی ہے نہ نماز پڑھائی جا سکتی ہے. یہ ہے ریلیجس فریڈم نام نہاد یورپین آزاد سیکولر کنٹریز میں. بہرحال تو اسی طرح کئی کمیونسٹ ممالک میں بھی یہ ہوا کہ وہاں پر نماز سرے سے ہی پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تو لوگ انڈر گراؤنڈ جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جماعت تو بالکل ہی آؤٹ آف کوسچن تھی. تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ہی ایک خاص کمرے کو مسجد کا نام دے دیتا ہے، جیسے کچھ لوگ نیا گھر بناتے ہیں تو وہ ایک کمرہ جو ہے وہ مسجد کے نام سے بنا لیتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایسا گھر کہ جو گھروں کے اندر ہے، الگ طور پر مسجد کے نام سے نہیں ہے، تو کیا وہ مسجد کہلا سکتی ہے؟ مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر نیچے کی فلور پہ دکانیں ہوتی ہیں، درمیان کی جگہ پہ مسجد ہے، اس کے اوپر اور فلیٹس بنے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا فلیٹس میں سے ایک فلیٹ یا کسی کے فلیٹ میں ایک کمرہ مسجد کے نام سے رکھا جا سکتا ہے، اسے مسجد کے نام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ باب المساجد فی البیوت، گھروں میں مسجدیں. وصلی البراء بن عازب فی مسجدہ فی دارہ، اور حضرت براء بن عازب نے اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی، یعنی گھر کے اندر ایک کمرہ بطور مسجد. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاري ان اتبان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اتبان بن مالک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے، ممن شہد بدرا، ان میں سے جنہوں نے بدر میں حاضری دی، یعنی جنگ بدر میں شرکت فرمائی، من الانصار، انصار میں سے تھے، یعنی مدینہ کے رہنے والوں میں سے تھے. انہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد انکرت بصری، میں انکار پاتا ہوں اپنی نگاہ میں، یعنی میری نگاہ کچھ کمزور ہو رہی ہے. وانا اصلی لقومی، اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتا ہوں، یعنی ان کی امامت کرتا ہوں. فاذا كانت الامطار، جب بارشیں ہونے لگتی ہیں، سال الوادی، بہ پڑتی ہے وادی، الذی بینی و بینہم، جو میرے اور ان کے درمیان ہے، یعنی میرے گھر اور ان کے گھروں کے درمیان ایک ایسا نالا ہے جو پانی سے بھر جاتا ہے، اور میری نگاہ بھی کمزور ہے، تو میں کیا کروں؟ لم استطع ان آتی مسجدہم، میں نہیں استطاعت رکھتا کہ آؤں ان کی مسجد میں، فاصلی بہم، پھر میں ان کو نماز پڑھاؤں. ووددت یا رسول اللہ، اور میری خواہش ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک تأتینی، کہ آپ تشریف لائیں میرے پاس، فتصلی فی بیتی، پھر آپ نماز پڑھیں میرے گھر میں، فاتخذہ مصلا، پھر میں اس کو ایک جائے نماز بنا لوں، یعنی نماز کی جگہ بنا لوں یا مسجد بنا لوں. قال، راوی کہتے ہیں، فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، سأفعل انشاء اللہ، کہ میں عنقریب ایسا کروں گا انشاءاللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ فرما لیا.
قال اتبان کہتے ہیں فغدا صبح سویرے تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حینا جس وقت ارتفع النہار دن بلند ہو گیا یعنی 10-11 بجے کا ٹائم ہوگا فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر تشریف لانے کے لیے اجازت طلب کی اذن طلب کیا. اب دیکھیں یہاں اسلام کا بتایا ہوا اخلاق اور تہذیب. فأذنت له میں نے آپ کو اجازت دی فلم یجلس آپ نہ بیٹھے حین دخل البیت جب آپ گھر میں داخل ہوئے ثم قال پھر فرمایا این تحب ان اصلی من بیتک تم کہاں چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں. یعنی بیٹھنے سے پہلے آپ نے جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کی بات کی. قال وہ کہتے ہیں فاشرت له تو میں نے آپ کو اشارہ کیا الی ناحیۃ ایک کونے کی طرف من البیتی گھر کے یعنی گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. فکبر تکبیر پڑھی اللہ اکبر کہا. فقمنا تو ہم بھی کھڑے ہو گئے. فصففنا ہم نے صف باندھی. فصلی رکعتین ثم سلم 2 رکعتیں پڑھائیں پھر آپ نے سلام پھیرا. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ 2 رکعتیں نفل نماز تھی کیونکہ دن چڑھے تو کوئی نماز نہیں ہوتی زوال کے بعد ہوتی ہے یا دن طلوع ہونے سے پہلے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دن کے 10-11 بجے کے وقت میں جماعت سے نفل کبھی کبھار پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے. قال اتبان کہتے ہیں وحبسناہ ہم نے روک لیا آپ کو حبس کر لیا یعنی آپ کو جانے نہ دیا. کس لیے روکا؟ علی خزیرتن ایک کھانے پر جس کا نام خزیرہ تھا جو حلیم کی طرح ہوتا ہے جس میں گوشت بھی اور دالیں اناج وغیرہ. صنعناہا لہو جو ہم نے تیار کیا تھا آپ ہی کے لیے یعنی آپ نے نماز پڑھائی اس کے بعد آپ کو کھانے پر روک لیا. قال کہتے ہیں کہ فصاب فی البیت رجال اکٹھے ہو گئے جمع ہو گئے. صابہ کا مطلب ایسے لوٹنا ہوتا ہے یعنی سب پلٹ آئے آ گئے گھر میں مختلف قسم کے لوگ یعنی محلے میں جس کو بھی پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے ہیں تو وہ سب بھی جمع ہو گئے. من اہل الدار گھر والوں میں سے ذو عدد کئی ایک یعنی مزید کچھ فاجتمعوا وہ بھی جمع ہو گئے. فقال قائل منہم تو ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا این مالک ابن دخیشن مالک ابن دخیشن کہاں ہے اور ابن دخشن یا ابن دخشن کہاں ہے. یعنی سب محلہ اکٹھا ہو گیا جتنے بھی لوگ اتبان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے انہیں جب پتا چلا تو وہ سب آ گئے لیکن ایک شخص اس میں سے نظر نہ آیا. تو کسی نے پوچھا اچھا فلاں نظر نہیں آ رہے ابن دخشن کہاں ہے. فقال بعضهم تو اسی مجمع میں سے ایک اور نے جواب دیا ذالک منافقن وہ منافق ہے. یعنی جس طرح ہم عام طور پہ تبصرے کر دیتے ہیں اچھا وہ نہیں آیا وہ ایسا اور ایسا ہے. لا يحب اللہ و رسولہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا اور اس کی دلیل ان کے ہاں کیا تھی کہ آپ تشریف لائے ہیں اور وہ نہیں آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کا اخلاق عالیہ دیکھیں فرمایا لا تقل ذالک ایسا مت کہو یعنی اس کی غیر موجودگی میں تم اس کو منافق سے تعبیر مت کرو. الا تراہ کیا تم دیکھتے نہیں اس کو قد قال لا الہ الا اللہ کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھی یرید بذالک وجہ اللہ کہ اس کے ذریعے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. قال اللہ و رسولہ عالم تو اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ منافق ہے یا نہیں. قال فإنا نرى وجهه تو اس وقت وہ شخص پھر کہنے لگا کہ ہم تو دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو یعنی اس کی توجہ وجہہ یعنی اس کی دلچسپی اور اس کی توجہ دیکھتے ہیں ونصیحتہ اور اس کی خیرخواہی یا بھلائی الی المنافقین منافقین کے لیے. یعنی اس شخص نے پھر اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ کس کی طرف منافقوں کی طرف اپنی دلچسپی رکھتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فإن اللہ قد حرم علی النار اللہ تعالیٰ نے یقیناً حرام کر دیا آگ پر من قال لا الہ الا اللہ اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا یبتغی بذالک وجہ اللہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کیوں ایسا فرمایا کہ ظاہر ہے کہ پھر جس مجلس میں کوئی بات ہوتی ہے وہ باہر جا کر دوبارہ پھر کوٹ ہوتی کہ ہم فلان جگہ پہ تھے وہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا اور اس نے یہ جواب دیا پھر اس نے یہ کہا وہ کہا. یہاں بھی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن ظن سے کام لیتے ہوئے تبلیغ کی حکمت کو کار فرما رکھتے ہوئے اس شخص کے بارے میں اچھے الفاظ سے اظہار کر رہے ہیں کہ اگر اس کے دل میں کوئی منافقت ہے بھی تو یہ بات اس کو پہنچ جائے کہ اگر اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو وہ جہنم سے بچ جائے گا. اور اگر وہ منافق بھی ہے تو منافقت اس کے دل میں ہمیں تو کسی کو یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی منافقت سے ہی پلٹ آئے. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا نصیحت کا پہلو ہے. ایک تو یہ کہ جب کوئی غیر حاضر ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی ہی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے کسی حقیقی عذر اور معذوری کی وجہ سے کسی مجلس میں نہ آیا ہو. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے
کہ اگر کوئی شخص حقیقت میں بھی برا ہو تو بھی اس کا دفاع کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص کسی کی غیر حاضری میں اس کا دفاع کرتا ہے تو اس کا بھی دفاع اس کی غیر حاضری میں کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بھی دفاع کے لیے کوئی سبب پیدا کر دیتے ہیں. مثلاً اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے اور آپ اس کی طرف سے عذر کوئی پیش کر دیتے ہیں تو یہ گویا آپ نے اس کو نہیں بچایا، اپنے آپ کو بچایا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کسی ایسی جگہ پر آپ کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کے لیے کوئی دفاع پیدا کر دے گا جب آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے. کیونکہ ہر انسان میں کمزوری، اور بعض اوقات صرف بدگمانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر غیبت کرتے ہیں یا اچھالتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، تو ایسی گفتگو کو روکنا چاہیے. اب دیکھیں اس موقع پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا سن کر کے جی وہ منافق کہا گیا تو آپ اس پہ کوئی فتوے لگانے لگتے اور آیتیں پڑھ کے سنانے لگتے، ہاں منافقوں کا تو یہی حال ہوگا اور منافق ایسے اور ویسے، یا آپ صرف اشارے سے بھی کہہ دیتے ہاں واقعی وہ منافق ہی ہوگا اس لیے نہیں آیا، ہی ہوگا میں احتمال ہے، تو احتمال کو اس انداز میں نہیں بیان کرنا چاہیے کہ وہ بات شک سے یقین یا حقیقت میں بدل جائے. اس سے معاشرتی تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان بعض اوقات بے احتیاطی میں ایسے ریمارکس دے دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے، اور اگر اس شخص تک وہ بات پہنچ جائے. آپ دیکھیں کہ اس کا دوسرا پہلو کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جواب میں غیبت کر دیتے، ایک منافق کہا آپ صرف اشارے سے بھی کہہ دیتے، اور پھر یہ بات ابن دخشن کو جا پتہ چلتی کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے، اور وہ واقعی حقیقی مسلمان ہوتا تو کیا اس کا اسلام سے پلٹنا قریب نہ تھا کہ اچھا اللہ کے رسول بھی میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے پھر میں نہیں ہوں مسلمان. اگر وہ ایک متزلزل قسم کا مسلمان ہے تو خصوصاً دین کا کام کرنے والوں کو اس قسم کی باتوں سے جو شبہ میں بھی ڈالنے والی ہوں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ منافقت سراسر دل کا معاملہ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کا دل کس حال پر ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زبان سے ایسے تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. قال ابن شہاب کہتے ہیں ثم سألت الحسین ابن محمد الانصاری کہ پھر میں نے حسین سے پوچھا، وہ احد بنی سالم، اور وہ بنی سالم کا ایک شخص تھا، وہ من سراتہم، اور وہ ان کے شریف لوگوں میں سے تھا. یعنی شریف لوگوں سے مراد یہ ہے کہ عمدہ اخلاق کے مالک لوگوں میں سے. ان حدیث محمود ابن ربی، یعنی اس حدیث کی میں نے تصدیق کی بنو سالم کے ایک شخص سے، فصدقہ بذالک، تو اس نے اس کی تصدیق کی. یہ ساری حدیث کے آخر میں ایک بڑا اچھی بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ محدثین کے حدیث لینے کا طریقہ کیا تھا. ایک تو یہ کہ جب کوئی ان کو سناتا سن لیتے، لیکن دوسری طرف پھر اس کی مزید اس شخص سے بھی تحقیق کر لیا کرتے تھے جو اس قصے کو زیادہ بہتر طور پر جانتا ہو، تاکہ غلطی کا احتمال نہ رہے، یعنی تاکید مزید کے لیے. بہرحال امام بخاری اس واقعے کو اس لیے لائے ہیں کہ اس شخص نے اپنے گھر کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کا افتتاح کروایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ کوئی اچھا کام شروع کرنے لگا ہے تو اس میں کسی دوسرے کو بلا کر اس کی ابتدا کروائی جا سکتی ہے، تاکہ اس سے ایک بہتر کام کی بہتر طور پر ابتدا ہو سکے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں ہی شاید لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی ہوگی جب کبھی انہیں کوئی مشکل ہوئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض مسجدیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن میں ہر روز جماعت نہ بھی ہو، کبھی کبھار ہو، یعنی بوقت ضرورت استعمال ہو. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سڑکوں پہ جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں مسافروں کے لیے، تو وہ مسجدیں 5 وقت ضروری نہیں کہ آباد ہوں. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک کوئی بس آ کے رکتی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، دوسری نماز کے وقت کوئی بس نہیں رکتی، کوئی شخص وہاں نہیں ہوتا، تو بھی وہ مسجد کہلا سکتی ہے. باب التیمم فی دخول المسجد وغیرہ، مسجد میں گھستے وقت دایاں پاؤں رکھنا. تیمم یمین سے ہے، وغیرہ وغیرہ میں یعنی دوسرے کاموں میں. وکان ابن عمر یبدأ برجلہ الیمنی، عبداللہ بن عمر ابتدا کرتے تھے اپنے دائیں پاؤں سے، یعنی کسی کمرے میں کسی مسجد میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب پاؤں اٹھاتے تو پہلے دایاں اٹھاتے اور دایاں داخل کرتے. لیکن اگر اتفاق سے بائیں کی باری آ گئی ہے اور پیچھے آپ کی ایک لمبی قطار بھی ہے تو اس صورت میں آپ دائیں کا اہتمام کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر دیں. یعنی اگر آپ اپنے کنوینئنس پہ رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی پھر مستحب چیز میں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک مستحب کام کرتے کرتے آپ دوسروں کو ایک اذیت میں مبتلا کر دیں. فَإِذَا خَرَجَ، اور نکلتے وقت کیا کرے، بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى، بایاں پاؤں پہلے نکالے. اسی طرح جیسے جوتا ہے، پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے پہنا جائے اور اتارتے وقت بایاں پہلے اتارا جائے. یہ افضل ترتیب ہے، لیکن اگر کوئی اس کے خلاف کر لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوتا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الاشعث بن سلیم عن ابیہ عن مسروق عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب پسند فرماتے تھے، محبت رکھتے تھے، التیمن تیمن یعنی دائیں پہلو سے کام شروع کرنے کو، مستطاع جتنی آپ استطاعت رکھتے ہوتے تھے، یعنی جہاں تک کر سکتے دائیں طرف سے یا دائیں پہلو سے کام شروع کرتے، فی شأنہ کلہ اپنے تمام امور میں دائیں چیز کو پسند کرتے، فی طہورہ اپنی طہارت میں یعنی جیسے نہاتے وقت، وترجلہ کنگھی کرتے وقت، وتنعلہ جوتا پہنتے وقت، ان تمام امور میں آپ دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ اب آپ کا سوال یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ فرض ہے، یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یہ لفظ آگے مستطاع، جتنی آپ میں استطاعت ہوتی۔ پھر یہ کہ پھر ہم کیوں کریں اپنے آپ کو اتنے تکلف میں اور اتنی احتیاطوں اور ترتیبوں میں کیوں ڈالیں؟ تو اس میں یہ کہ ہماری مشکل یہ کہ اگر ہمارے والدین ہمیں جوتا پہنانے میں دایاں پاؤں اور ساکس پہنانے میں دائیں طرف اور پاجامہ پہنانے میں دایاں پاؤں ڈالتے، اور تھوڑا سا بچہ اگر لیفٹ قدم آگے کرے تو اسے کہ نہیں بچے پہلے دایاں، تو آپ دیکھتے کہ ہماری شروع سے ہی عادت بن چکی ہوتی۔ لیکن اگر نہیں بنی تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو ایک اچھی عادت سکھا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ جب بچے کو آپ کو اچھا پاؤں آگے کرو اور وہ بایاں کر رہا ہے تو اس کو کہ نہیں آپ بتاؤ پہلے کون سا کرتے ہیں، پہلے ایک دفعہ بتا دیں، پھر اگر دوبارہ غلطی کرتا ہے پھر کہیں اچھا آپ بتائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں وہ خود ہی عادی ہو جائے گا اور آپ کو کہے گا دایاں کرنا ہے نا پہلے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک اچھی بات جو آپ سکھا دیں گے، یہی اچھی چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، یعنی اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ فرض نہیں ہے، لیکن کیوں پسندیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے محبت تھی، آپ ایسا کرنا پسند کرتے تھے، اور آپ کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے۔ باب هل تنبش قبور مشرک الجاہلیت، کیا جاہلیت کے زمانے کی قبریں کھودنا درست ہے؟ یعنی مشرکین کا قبرستان ہو کہیں اور اگر اس جگہ کچھ اور تعمیر کرنا ہو تو کیا اس صورت میں ان قبروں کو برابر کیا جا سکتا ہے؟ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدًا، اور ان قبروں کی جگہ پر کیا مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ کہ لوگ کہیں یہاں تو پہلے مشرکین کا قبرستان تھا اور اب یہاں مسجد نماز ہوگی، تو یہ تو نجس جگہ، انما المشرکون نجس، تو اب کیا کیا جائے؟ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود، لعنت کرے اللہ یہود پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے بنا لیا اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد، یعنی قبروں کو ایک طرح سے مسجد قرار دیا، یعنی وہاں سجدہ گاہ بنا لیا اس کو۔ وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور، اور جو ناپسند کیا جاتا ہے نماز پڑھنے سے قبروں میں، یعنی قبرستان کے اندر نماز پڑھنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ورأى عمر انس بن مالک، اور حضرت عمر نے انس بن مالک کو دیکھا، یصلی عند قبر، کہ وہ ایک قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال، تو کہنے لگے القبر القبر، قبر ہے، ولم یأمرہ بالإعادہ، اور ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ یعنی حضرت عمر نے جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو اتنا ضرور کہا کہ یہ قبر ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ پڑھو، یعنی ہو جاتی ہے اگرچہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة ان ام حبيبة وام سلمة ذكرتا کنیسة، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ جو ہیں وہ دونوں ذکر کرتی ہیں کنیستاً، ایک گرجے کا، چرچ کا، رأینہا بالحبشۃ، جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا جب ہجرت کر کے وہاں گئیں، فیہا تصاویر، جس میں تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اور اب بھی آپ کسی چرچ میں جائیں، پاکستان میں تو اتنے پرانے چرچ نہیں ہیں، لیکن جو علاقے عیسائیت کا گڑھ رہ چکے ہیں وہاں پر چرچز کا تصور ہی نہیں بغیر مجسموں کے۔ فذکرتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، دونوں ازواج مطہرات نے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اولئک، یقیناً یہ لوگ، یعنی یہ کون؟ یہود و نصارہ، اذا کان فیہم، جب ہوتا ان میں، الرجل الصالح، کوئی نیک شخص، فماتا، پھر وہ مر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدن، تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ سورۃ الکہف میں کہ جب غار سے اٹھ کے کچھ لوگ آئے اور لوگوں کو ان کا حال معلوم ہوا اور دوبارہ وہ لیٹ گئے اور مر گئے، تو کسی نے ان میں سے کیا کہا؟ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم تو ان پہ ضرور مسجد بنائیں گے۔ تو یہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ہاں، کیونکہ وہاں بھی عیسائیت ہی تھی جہاں اصحاب کہف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے اگر کوئی نیک شخص ہوتا، پھر وہ فوت ہو جاتا، اس کی قبر بنتی تو قبر پر ہی مسجد بن جاتی۔ بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور، اور صورتیں بنا لیتے اس میں ان لوگوں کی صورتیں، یعنی مرنے والے کی تصویر بھی وہاں لٹکا لیتے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے مختلف ادارے ہوتے ہیں، کالجز وغیرہ، تو اس میں جو پرنسپلز رہتے ہیں یا
کوئی بھی جو ان کے پائنیئرز ہوتے ہیں، تو ایک کے بعد جو ایک آتا چلا جاتا ہے، تو ہر ایک کے جانے کے بعد اس کی ایک ایک تصویر لٹکتی چلی جاتی ہے. تو یہ تو خیر عام ادارے ہیں، لیکن یہود و نصارہ ہی سے یہ چیز بھی آئی ہے. وہاں وہ مسجدوں میں ایسا کیا کرتے تھے اپنی ہولی پلیسز میں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آہستہ آہستہ خدا بھول گیا اور وہ تصویریں نگاہوں کے سامنے رہیں اور لوگوں نے انہی کو خدا بنا لیا اور اس سے شرک خوب پھیلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ لوگ شریر کی جمع ہے، بدترین مخلوق ہوں گے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن. یعنی ایسا کرنے والے، عبادت گاہوں میں ایسی چیزیں لٹکا لینے والے یا قبروں پر عبادت گاہیں بنا لینے والے اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. فنزل اعلی المدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اعلی و بلند حصے میں تشریف فرما ہوئے. فی حی، ایک قبیلے میں جس کا نام تھا یقال لهم بنو عمرو بن عوف، جنہیں بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا. فاقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم 14 لیلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 راتوں تک ان کے ہاں رہے، یعنی 2 ہفتے تقریباً. ثم ارسل الی بنی النجار، پھر آپ نے بنو النجار کے لوگوں کو بلا بھیجا. ارسل الی کا مطلب ہوتا ہے بلا بھیجنا. فجاؤ متقلدین السیوف، تو وہ آئے لٹکائے ہوئے تلواروں کو. مقلدین قلادہ اسی سے ہے، قرآن پاک میں بھی آتا نا، متقلدین بھی اسی سے ہے. اور آپ دیکھیں کہ مقلد بھی، جو ہمارے ہاں مقلد اور غیر مقلد کی بات ہوتی ہے، تو مقلد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے گلے میں کسی کی غلامی کا بندھن ڈال رکھا ہو کہ میں بس اس کا غلام ہوں. کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی راحلتہ، اپنی سواری پر. اس میں یہ کہ بنو النجار جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننیال میں سے تھے. اور وہ لوگ تلواریں کیوں لٹکا کر آئے؟ وہ اس لیے تلواریں لٹکا کر آئے کہ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیں گے. کیونکہ عربوں کے ہاں رشتہ داریوں کا بڑا لحاظ رکھا جاتا تھا، خواہ مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے تو ان میں سے رشتہ داری کی غرض سے بھی بعض لوگ مدد کرتے رہے، جیسے ابو طالب. کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ، حضرت انس کہتے ہیں گویا اب بھی میں اپنے تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر دیکھ رہا ہوں. وابو بکر ردفہ، اور حضرت ابو بکر کہاں پر ہیں؟ آپ کے پیچھے، ساتھ ہی. ملء بنی النجار حولہ، اور بنی نجار کا گروہ آپ کے ارد گرد، یعنی آپ کے وہ سارے رشتہ دار جو تھے وہ ارد گرد آپ کے آ گئے. حتی القى بفناء ابی ایوب، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا جو صحن تھا وہاں پر جا اترے. یعنی یہ سارے کے سارے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں اور بنو نجار آس پاس ہیں. اب یہ سارے کا سارا گروہ جو ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے مقام پر. وکان یحب ان یصلی، اور آپ پسند کرتے تھے کہ نماز پڑھیں، حیث ادرکتہ الصلاۃ، جہاں بھی آپ کو پالے نماز، یعنی جہاں بھی نماز کا وقت آ جاتا آپ وہیں نماز ادا کر لیتے تھے. ویصلی فی مرابد الغنم، حتیٰ کہ بکریوں کے رہنے کی جگہ پر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اور بکریوں کے رہنے کی جگہ پر مجبوری کیوں تھی پڑھنے کی؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ یہ بھی تو پاسبل تھا کہ وہاں سے نکل کے باہر پڑھ لیتے. تو بعض اوقات بکریوں کے رہنے کی جگہ کافی بڑی بڑی ہوتی تھی اور اس میں مشقت میں پڑھنے والی بات تھی کہ انسان وہ جگہ چھوڑ کے دور جا کے کہیں اور نماز کی جگہ تلاش کر کے پڑھے. اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ حلال جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب اور پخانہ جو ہے وہ اس طرح ناپاک نہیں کہ وہاں نماز نہ ہو سکتی ہو. وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا. فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَئٍ مِّن بَنِي النَّجَّارِ، آپ نے بنی النجار کے لوگوں کو بلا بھیجا. پھر فرمایا یا بنی النجار، اے بنو نجار، ثامنونی، قیمت لگاؤ مجھ سے، سمن سے ہے، ثامنونی، قیمت چکا لو مجھ سے، بحائطکم ھذا، اپنے اس باغ کی. قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم اس کی قیمت صرف اللہ سے لیں گے. کتنے عقل مند تھے وہ. یہ مسجد نبی بننے لگی ہے اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جگہ خریدنے کی آفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، ہم بیچیں گے نہیں اس کو، ہم اسے اللہ کے ہاتھ بھیج رہے ہیں. لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم نہیں طلب کرتے اس کی ثمن، اس کی قیمت، مگر اللہ کی طرف، یعنی اللہ ہی سے جا کے لیں گے. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات زندگی میں ایک چھوٹی سی قربانی کتنے لمبے صدقہ جاریہ کا سبب بنتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی جو اس دور سے بنی اس مقام پر وہ آج تک قائم ہے اور وہاں ایک نماز کا ثواب ہزاروں نماز کے برابر ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو شخص کسی نیکی میں شریک ہوتا ہے
یعنی جو پڑھنے والے ہیں ان کو تو ثواب ملے گا ہی کہ انہوں نے نماز پڑھی، لیکن جن کی زمین پر پڑھی اور جن کی جگہ پر پڑھی وہ قیامت تک اب اس نفع میں شریک ہیں اور وہ ساری نمازوں کا ثواب ساتھ ساتھ سمیٹ رہے ہیں. لیکن یہ قسمت اور یہ سعادت اور یہ نیکی بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ چاہے. تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ. فقال انس، حضرت انس کہتے ہیں فکان فیہ، تو تھیں اس میں ما اقول لکم، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، قبور المشرکین، مشرکوں کی کچھ قبریں. ظاہر ہے اس سے پہلے وہ لوگ شرک پر تھے، جب مسلمان ہوئے تو جو ان کے پہلے آباء و اجداد ہوں گے یا کچھ اور لوگ ہوں گے وہاں ان کی قبریں بھی تھیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ہی زمین پر دفنا دیتے ہیں لوگوں کو. حائط کہتے ہیں نا کہ وہ باغ کھجوروں کا جس کے ارد گرد دیوار ہو، تو آپ نے اس خاص مخصوص جگہ کو مسجد کے لیے. تو اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اپنے خاندان والوں کو صلہ رحمی کے طور پر آپ نے ایک نیکی کا موقع بھی دیا. یہ شاید ان سے توقع تھی کہ اگر ان کے ساتھ معاملہ کروں گا تو آسان معاملہ کریں گے بنسبت اس کے کہ کسی اور کو وہ کہتے. تو اس میں مشرکین کی قبریں تھیں. وفیہ خربن، اور اس میں کچھ اجاڑ جگہ تھی، یعنی کچھ کھنڈر بھی تھے، یعنی جس میں کچھ نہیں اگا تھا. وفیہ نخل، اور اس میں کچھ کھجور کے درخت بھی تھے، یعنی ایسی جگہ تھی کہ جہاں کھجوروں کے درخت بھی تھے، کچھ قبریں بھی بنی ہوئی تھیں اور کچھ بیکار جگہ پڑی ہوئی تھی. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بقبور المشرکین، مشرکین کی قبروں کے لیے. فنبشت، تو وہ اکھیڑ دی گئی، کھول دی گئی. ثم بالخرب، پھر کھنڈروں کے لیے حکم دیا. فسویت، تو ان کو ہموار کر دیا گیا. وبالنخل، اور کھجوروں کے درخت. فقطع، کاٹ دیے گئے. فصف النخل، تو صف در صف رکھ دیے گئے کھجور کے تنے. قبلۃ المسجد، مسجد کے قبلے کی طرف، یعنی سامنے کی طرف کٹے ہوئے کھجور کے درخت ایک کے اوپر ایک جوڑ کے رکھ دیے گئے، یا ان کی صف بنا کے رکھ دی گئی، یعنی ترتیب سے رکھ دیے گئے. وجعلوا اضادتیہ الحجارۃ، اور دونوں طرف، ازادہ عضد سے ہے، عضد بازو کو کہتے ہیں، یعنی دونوں جانب آپ نے کیا رکھ دیے، پتھر رکھوا دیے. وجعلوا ينقلون الصخر، اور صحابہ کرام سب پتھر ڈھو رہے تھے، اٹھا اٹھا کے رکھ رہے تھے. وہم یرتجزون، اور وہ کچھ شعر بھی پڑھ رہے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کام کرتے وقت گنگنانا جو ہے منع نہیں ہے، لیکن شعر اچھے ہونے چاہیے. کیونکہ انسان اگر کسی مشکل کام کو کر رہا ہو تو شعر اس کام کو بعض اوقات آسان کر دیتے ہیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معہم، ان کے ساتھ تھے. وہو یقول، اور آپ بھی شعر پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ کوئی بھلائی نہیں مگر آخرت کی بھلائی، یعنی آخرت کی خیر اور آخرت کی خوشی کے برابر کوئی خوشی نہیں. فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو ان انصار اور مہاجروں کو بخش دے، یعنی جو میرے ساتھ یہ پتھر ڈھو رہے ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں اور سب قربانیاں دے رہے ہیں، تو ان سب کی بخشش فرما. اب یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو ہم نے بار بار پڑھا کہ ما ہوا بقول شاعر، کہ آپ شاعر نہیں ہیں اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا شعر پڑھ لیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لکھے ہوئے یا کہے ہوئے شعر پڑھا کرتے تھے اور ان کو پسند بھی کرتے تھے، لیکن اکثر یہ ملتا ہے کہ ان کا وزن درست نہیں ہوتا تھا. اور پھر اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شعر ارادے سے کہنا اور بات ہے، اور زبان سے کسی ایسے کلام کا نکلنا کہ جو ہم وزن ہو وہ اور بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ پڑھ رہے تھے اپنی طرف سے، یہ ایک طرح سے دعا تھی جو بے اختیار شعر کے وزن پہ آ گئی، لیکن شعر کا پورا وزن بھی نہیں بنتا، اس لیے کہ الفاظ مختلف ہیں، حروف اوپر نیچے. باب الصلاۃ فی مرابض الغنم، نماز پڑھنا بکریوں کے رہنے کی جگہ یا تھان میں یا باڑے میں. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن ابی التیاح عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى المسجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بکریوں کے تھان میں نماز پڑھ لیتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ مسجد کی تعمیر سے پہلے ایسا کیا کرتے تھے. جب مسجد تعمیر ہوگی تو پھر مسجد میں نماز پڑھتے تھے، وہاں نہیں. لیکن اس سے ہمیں ایک صرف جواز کا پہلو نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر رہتا ہو کہ جہاں وہ دن رات بکریوں کی خدمت میں مصروف ہے اور انہیں کے قریب نماز پڑھنے کی ہی گنجائش ہو اس کے پاس، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. باب الصلاۃ فی مواضع الابل، اونٹوں کی رہنے کی جگہ پر نماز پڑھنا. حدثنا صدقۃ بن الفضل قال اخبرنا سلیمان بن حیان قال حدثنا عبید اللہ عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي الى بعيره. نافع کہتے ہیں، نافع کا معلوم ہے نا آپ کو کہ یہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو اپنے اونٹ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا. وقال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعله، اور ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. تمام صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عمر خاص طور پر آپ کے اتباع میں بہت مشہور ہیں
اور ہر کام کرتے ہوئے ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. اب دیکھ رہے ہیں کہ کل سے ہم جو احادیث پڑھ رہے ہیں اس میں اب پہلے ہم قبلہ کی بات پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد بہت سارے احکام اب مساجد کے بارے میں، مسجد کی صفائی کے بارے میں متعدد احادیث تھیں کل، اور اب آج یہ کہ مسجد کون کون سا حصہ ہو سکتی ہے، یعنی گھروں میں مسجد کیا بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے. آپ نے بھی اپنے گھر میں کوئی جگہ سیٹ کی ہوگی جو ناٹ نیسسرلی کہ آپ اسے مسجد ڈکلیئر کریں، لیکن وہ آپ کا نماز پڑھنے کی جگہ ہے، سیٹ ہے. کچھ تو جگہ ایسی ہوتی ہے نا، ہم فیملی روم میں، لیونگ روم میں کسی وقت ضرورت کہیں جا نماز بچھا لی اور آپ نے وہاں پڑھ لی، اور کچھ یہ کہ آپ روز عشاء یا فجر یا کوئی بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو نفل کی عبادت کی توفیق دے تو آپ وہیں جا کر پڑھے ہوتے ہیں. وہ جا نماز آپ اٹھاتے نہیں، وہ آپ کا بچھا رہتا ہے، وہ آپ کی جگہ ہے، شاید لیسن بھی آپ وہیں جا کے یاد کرتے ہو حفظ کا یا کچھ، تو وہ پھر ایک طرح سے وہی جگہ جہاں بار بار سجدہ کیا جا رہا ہے وہ مسجد بن گئی. ٹھیک ہے، اس میں یہ نیسیسری نہیں ہے کہ کوئی لیبل لگا جائے یا کچھ، بلکہ آپ نے سنا ہوگا بعض گھروں میں بعض لوگ پریئر روم الگ سے بنا لیتے ہیں، تو اٹس ناٹ نیسسری ٹو میک اور ڈیڈیکیٹ اے سرٹن ایریا ایز پریئر روم، کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پھر وہ لوگ اس پریئر روم کے علاوہ کہیں نماز نہیں پڑھتے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہاں آپ اپنے ایک تواتر کے لیے، ایک فوکس کے لیے، کیونکہ کچن یا فیملی روم یا کسی ایسی بزی جگہ پر اگر آپ نماز اکثر پڑھا کریں گے تو پھر ڈسٹریکشن رہے گی. تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر اپنے کمرے میں یا اپنے گھر کے کسی کونے میں جگہ بنائی ہے تو الحمدللہ. اور یہاں پہ ان کے لیے کتنی سعادت کی بات تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پوچھا کہ کون سی جگہ. یہ نہیں کہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، خود ذرا نظر ڈالتے اور خود کہتے کہ نہیں یہ جگہ بہتر ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اپنی سپریمیسی کو نہیں رکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو افضل الانبیاء بنایا، افضل البشر بنایا، لیکن انہوں نے لوگوں پر اپنا آپ مسلط نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہمبل تھے. انہوں نے کہا آپ بتائیں کہاں پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بتانے والی جگہ پر ہی جا کر پڑھائی. تو یہ طویل حدیث جو 425 ہم نے پڑھی، اس میں کئی چیزیں سیکھنے کی ہیں. آپ نے کیا سیکھا اس حدیث سے؟ دیکھیں حدیث کے ٹیکسٹ کو، ٹیک اے فیو سیکنڈز ٹیکسٹ کو دیکھیں اور پھر بتائیں کہ یہاں سے کیا اہم باتیں سیکھنے کی ہیں. اس باب کی ہیڈنگ کے علاوہ کہ گھروں میں بھی مسجد بن سکتی ہے، جگہ نماز کی مقرر ہو سکتی ہے. جی سسٹر تابندہ کو مائک دے دیجیے. یہ مائک ان کا جا رہی ہے آواز؟ مجھے تو لگ رہا نہیں جا رہی. جی، اور کسی کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ جو ہے وہ حسن ظن رکھنا، یہ بہت اہم بات ہے. بالکل، کہ اگر کسی کی کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہم اس کے اندر شامل نہ ہوں اس کے ساتھ، بالکل، بلکہ اس کا دفاع ہمیں کرنا چاہیے ہے. بالکل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات سے اس کو کنکلوڈ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. تو ایز لانگ ایز کہ ہمیں پتہ ہے، دیکھیں انسانوں میں کمزوریاں تو ہوتی ہیں، کس میں نہیں ہے؟ آپ میں ایک ہے، ہم میں دوسری ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے خاموشی کے ساتھ اس چیز سے ڈسکریج کیا. یہ بھی نہیں کہ ان کو لیکچر نہیں دیا کہ تم لوگوں نے کیوں منافقت کی لیبل لگا دیا، یہ سب بس خاموشی سے ان کو بس اتنا کہا لا تقل ذالک، ایسا نہیں کہتے. اور پھر یعنی جو وہ پازیٹیو بات تھی وہ کی کہ جو کوئی دل سے لا الہ الا اللہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کہے تو اس پر تو آگ بھی حرام ہو جاتی ہے. اور ہم کتنی جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں.
تو یہ بہت اچھی سیکھنے کی بات آپ نے نوٹ کی، الحمدللہ. اور جی اگر کوئی اچھا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں کوئی ہے تو ہم اس کی ابتدا بھی کسی سے کروا سکتے ہیں. جی، اس کو نیک کام کی، اچھے خیر کے کام کی ابتدا آپ کسی اسپیشل بینگ کو بلا کے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے. یہاں پہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک اچھا حلقہ تعلیم کی ابتدا کی تو انہوں نے اپنی استاذہ کو بلا کے ابتدا کرائی تھی، الحمدللہ اچھی بات ہے. اور ٹھیک ہے، اچھا آپ نے نوٹ کیا، ووکیبلری بھی ہم ساتھ ساتھ بلڈ کر رہے ہیں. اس حدیث میں کوئی ورڈ بتائیں جو ہم نے ابھی ریسنٹ احادیث میں بھی پڑھا ہے. یہاں پہ سنگولر آیا ہے اور پچھلی حدیث میں پلورل آیا تھا. چلیں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتی ہوں. وہ حدیث تھی کعبہ کے بارے میں. اس حدیث کو دیکھیں اور اس میں وہ لفظ تلاش کریں جو یہاں سنگولر آیا ہے اور وہاں پلورل آیا تھا. گڈ، بارک اللہ فیکی. بالکل، ناہیتن فاشرت لہ الی ناہیتن، تو انہوں نے اشارہ کیا، میں نے اشارہ کیا ان کے لیے ایک. ناہیہ کا کیا مطلب ہے؟ کونے کی طرف. اور پہلے وہ کعبہ کے بارے میں کیا آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی الی نواحیہ، تمام کونوں کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے چاروں کونوں پہ جا کر دعا کی تھی، یاد ہے؟ تو یہ تھوڑا سا یعنی کنیکشن کی بات ہے کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہماری تھوڑی سی ووکیبلری بھی بلڈ ہو جائے گی، ہمارا حدیث کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی بڑھ جائے گا. جی، کچھ الفاظ کے میننگز بھی آپ لکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ. مجھے نہیں اندازہ کہ آپ لوگ کس طرح اس کو لے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ پیرل لکھے ہوئے لفظی یعنی رننگ ٹرانسلیشن پہ جائیں گے تو کئی الفاظ کا اس طرح سچ آپ کو ترجمہ نہیں ملے گا، وہاں پر صرف ایک رننگ ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. التیمن فی دخول المسجد وغیرہ، یہ والی حدیث تھوڑے سے الفاظ کے ترتیب کا فرق ہے جو ہم نے الحمدللہ آپ سب نے یاد بھی کر لی ہے حدیث، لیکن ترتیب کے فرق سے پھر بھی یہ کیا چیز ری انفورس ہو رہی ہے؟ دائیں طرف سے داخلہ. اور یہاں پر خاص طور پہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، ہم بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تقریباً روز. جن دنوں آپ یہاں آتے ہیں جاتے ہیں تو جا کے خیال رہتا ہے کہ میں دائیں سے داخل ہو رہی ہوں. الہدا میں داخل ہوتے ہوئے خیال رہتا ہے کہ دائیں سے داخل ہو رہے ہیں. ساکس پہن کے آتے ہیں، ساکس پہنتے ہوئے یاد رہتا ہے کہ دائیں پہلے پہن لی جائے. بس یہی ضروری ہے کہ یہ جب اس طرح کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے ڈیلی لائف میں دیکھیں. یا جیسے اگر آپ میں سے کسی کے بچے چھوٹے اور آپ بچوں کی کنگھی کر رہے ہیں یا کچھ، تو خیال آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے پہلے کنگھی کرتے تھے، تو یا اپنی کرتے ہوئے کبھی کرتے، کیونکہ ہیئر برش تو شاید تقریباً دن میں ایک دفعہ تو کم از کم سب کرتے ہی ہوں گے. تو کیا کرنا ہے؟ پہلے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے. اچھا، اگر آپ بغیر سوچے کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہم لیفٹ طرف چلے جاتے ہیں. بغیر سوچے کریں تو اکثر لیفٹ طرف سے کر رہے ہوتے ہیں. جی، تو تھوڑا سا ایفرٹ کرنا ہے، اور اس ایفرٹ کے بدلے کیا ہے؟ سنت کو فالو کرنے کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. ہمارے پاس بہت بڑے بڑے کام نہیں بھی ہیں کرنے کے، ہم یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی، ڈے ٹو ڈے کاموں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع بلڈ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوگی نا. کیونکہ اتباع، جیسے یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں آیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کلوزلی اتباع کرتے تھے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کی محبت تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم بھی کریں گے اگر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد اصل اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے، ہے نا. کس کو یاد ہے وہ آیت جس میں یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت؟ تو سوچ لیں، کیونکہ یہ چند ایسی آیات میں سے کہ آپ اب الحمدللہ ایڈوانس کورس کے اسٹوڈنٹ سے آپ کو یاد ہو جانی چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم اعمالکم. ٹھیک، آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اہم ہیں کہ ہم زندگی میں مسلسل. اچھا، اگین وہی بات ہم نے پہلے پڑھا تھا حدیث بسم اللہ کے بارے میں
کہ بسم اللہ ہر کام کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سے کرتے تھے. اب یہاں آیا ہر کام کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا ہے بسم اللہ کی دائیں طرف سے شروع کیا. شعوری زندگی, وہ جو مائنڈ فلنس کی آج کل ایک کانسیپٹ ہے کہ جس کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اتنے مائنڈ لیسنس سے زندگی گزار رہے ہیں, تو کم بیک ٹو ریالٹی. اس سے کیا ہوگا, ہمارے جو نمبر آف ایئرز, نمبر آف ڈیز, جو بھی کچھ ہماری زندگی ہے نا, وہ زیادہ کوالٹی کی ہوگی, اور اس کے ساتھ کیا ہوا کم عمل بھی انشاءاللہ مائنڈ فلنس سے کیا ہوا, شعور سے اور ہمارے لحاظ سے تقوی سے کیا ہوا عمل کیا ہوگا ہمارے لیے زیادہ باعث اجر تو ہوگا ہی, برکت بھی ہوگی, سکون بھی ہوگا نا, جس کی آج سب لوگوں کو تلاش ہے کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ہے سوائے سکون کے. Isn't that true? زیادہ تر لوگ اسی پریشانی میں ہے نا, سکون حاصل کرنے کے لیے یا تو مہنگی مہنگی ویکیشنز کرتے ہیں کہ ہم ساری دنیا چھوڑ کے کسی ساحل کے کنارے پہ چلے جائیں, اور تو وہ کتنی دیر کا سکون ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں. I've never been there. ٹھیک ہے نا, تو جی مائک لے لیجیے. ہماری نانیاں دادیاں نا اتنا بسم اللہ کہتی تھی کہ سم ٹائمز ہم جب چھوٹے تھے تو اریٹیٹ ہو جاتے تھے کہ ہر بات پہ ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کی برکت ایسے کہہ دیں. جی جی, تو مطلب وہ کتنے عمل کرنے والے لوگ, عمل کرنے والے لوگ تھے. بالکل, ہم سب کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اتنا ہم بسم اللہ کہیں کہ بچے کم از کم جو بھی آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں ہیں ان کو بھی عادت ہو جائے. اور بار بار کسی کو کہا نہیں جاتا بسم اللہ کیوں نہیں کہا, بسم اللہ کہو, ایسے نہیں, لیکن آپ اپنے عمل سے سکھاتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپیرنٹلی آپ کے سامنے نہیں کہہ رہے ہوتے, لیکن کبھی آپ کی ایبسنس میں کہیں اور گئے ہوئے ہو تو وہ فلاں لوگ فون کر کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں آیا تھا, ہم بڑے امپریس ہوئے, آپ کے بچے نے بسم اللہ کہی تھی, یا آپ کا بچہ تو ہر چیز میں ایسے کر رہا تھا. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اثر ہو رہا ہے نا, الحمدللہ. اور یہاں سے ہم نے پڑھا کہ بکریوں اور اونٹوں والی جگہ پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور وہاں پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی بھی اور پڑھائی بھی. اور یہ بات ہم پہلے طہارہ والے چیپٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس جگہ پر نماز پڑھنے میں کوئی چیز مانے نہیں. یہ جو مسجد نبوی کی تعمیر والی حدیث ہے, حدیث نمبر 428, کتنا اچھا سودا کیا انہوں نے. کیا الفاظ آ رہے ہیں, آپ نے انڈر لائن کیے؟ یا بنی النجار سامنونی بحائطکم. ٹھیک ہے, ہم بھی یہ بات کہیں کہہ سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسی چیز, کوئی نہ کوئی ایسا کام کچھ نہ کچھ رکھیں کہ اللہ میں اس پہ یہ کروں کہ لا نطلب ثمنہ الا اللہ الا الی اللہ, ہے نا. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو ثمن ہے نا, یہاں پر قیمت کی بات ہے. کوئی چیز, کوئی پوزیشن, کوئی ایسی چیز کہ جس کے بدلے آپ نے کوئی قیمت لینی ہو اور آپ کہیں کہ اللہ یہ اس کی قیمت ہم نے صرف اللہ سے ہی لینی ہے نا. ورک پہ بھی کر سکتے ہیں, بالکل وہ تو ہم کرتے ہی ہیں الحمدللہ, کیونکہ صدقے کے بدلے تو آپ کو کچھ چاہیے نہیں ہوتا. یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی زمین دے رہے تھے اور ان کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اس کی قیمت لگائیں. مثلا آپ کوئی چیز کہیں سیل کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو خیال آئے کہ نہیں میں یہ سیل کیوں کروں, میں اس کی قیمت جو ہے اللہ کی راہ میں ڈالوں. ٹھیک ہے نا, بیر بازار بھی تھا, کچھ لوگوں نے اس کا کیا الحمدللہ. سسٹر امرین, آپ کبھی کبھار ہماری کلاس میں آتی ہیں, کچھ ایڈ کریں, کوئی ویلیو ایڈ کریں, کچھ بات کہیں. مائک لے جائیں ان کے پاس بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. جو ابھی آپ شعور کی مائنڈ فلنس کی بات کر رہی تھی نا, ابھی اوپر کلاس میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, اور اس سے مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ کتنا زیادہ ہمارے اندر بے شعوری کی زندگی ہو چکی ہے اور فوکس نہیں ہے. اور اسپیشلی اس کا بہت بڑا صحرا جو جاتا ہے وہ ٹیکنالوجی کے سر جاتا ہے.
ہمارے پاس فونز اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں, ہر چیز اسمارٹ ہوتی جا رہی ہے, اور ہیومن بینگ اٹ سیلف جو ہے بہت ڈم ہوتا جا رہا ہے. تو اس چیز کا یعنی خاص طور پہ جو فیوچر جنریشن ہے ان کے لیے میں تو بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہوگی. آئی ایم ریئلی وریڈ. تو اس کے لیے ہمیں ایک فیملی سسٹم, شعوری زندگی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا. جیسے حدیثوں سے یہ ہمیں سب سے زیادہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم کیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے چلے جائیں, اور بچے ہمیں دیکھ کے فالو کرتے ہیں. کتنی دفعہ میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ بچے وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے بچپن میں نے کی تھی, اور وہ اس سے فیملیئر تھے. میں نے کبھی ان کو نصیحت نہیں کی کہ آپ یہ کریں, ایون حجاب پہننے کے لیے بھی کبھی نہیں کہا, لیکن دے اسٹارٹیڈ ڈوئنگ بائی دیم سیلف, کیونکہ وہ دیکھتے رہے گھر میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنانا, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرتے رہنا, اور بہت ہی معمولی سی چیزیں ہیں, صرف شعور کی کمی ہے, صرف اور صرف شعور کی. جیسے آپ نے آنے جانے کی بات کی, اسپیشلی جو آپ نے کنگھی کرنے کی بات کی, دیٹ واز لائک انکریڈیبل فار می. ہمارا ہاتھ جاتا ہی ادھر جاتا اس طرف, آپ کریں کچھ بھی ادھر ہی جاتا ہے. تو وہ بس انشاءاللہ آج سے پھر یہ والی اور چیزیں بھی ایڈ کرنی ہے, اور کانسٹنٹلی اس چیز کو زندگی کا حصہ رکھنا ہے ہمیں انشاءاللہ. پتہ ہے آپ کبھی کسی کو کرتے نا, میرے پاس والدہ ہیں گھر پہ, بزرگ ہیں, وہ کبھی اپنا نئی بال سیدھے کر پاتی یا ان کو ساکس وغیرہ پہنائیں گے. تو اب خاص طور پہ جب ہم پڑھ رہے تھے اور یہ حدیث ہم نے یاد کی نا, تو پھر میں ان کے پاس بیٹھ کے میں نے ان کو حدیث بھی سنائی. میں نے کہا والدہ او ہو, میں تو دھیان ہی نہیں کیا, آپ کا تو سر کہ یہ والی سائڈ رائٹ ہے, کون سی سائڈ رائٹ ہے؟ اچھا کبھی کسی اور کا کیا نہیں ہو نا, تو آپ کو سمجھ نہیں آتی ان کا سر کی رائٹ کون سی ہے. میں نے کہا والدہ آپ کا رائٹ ہینڈ کون سا ہے؟ رائٹ ہینڈ. پھر میں نے کہا اچھا یہ والی سائڈ ہے, پھر ہم کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یعنی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو نا تھوڑا سا ڈرائیو کرنا, تھوڑا سا کانشیسلی پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم وہی بات ہے, عادت پڑی ہوئی ہے, جیسے ہم چیزیں کر رہے ہیں, کرتے چلے جاتے ہیں. تو اب سوچیں کہ انشاءاللہ کھانا آپ بناتے ہیں, کھانا آپ نکالتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے برتن میں نکالتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے ٹیبل پہ رکھتے ہیں, رائٹ. یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں نا جو ہم مسلسل سیکھ رہے ہیں. اور دائیں طرف سے شروع کرنا, مثلا اگر میز پہ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک تو ہمارا ظاہر ادب یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ہے ہم اس کو دیں, اور وہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, حدیث پڑھ چکے ہیں نا پچھلے چیپٹر میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے پیش کی تھی؟ اپنے دائیں والے کو. اگر کوئی اور مجلس میں دوسری طرف بڑا بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی اور پھر ادھر سے شروع کیا, ٹھیک ہے. یا تو ہم اگر مثلاً ہم یہاں پر اگر اس کلاس میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کوئی باہر سے آ کے کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا, کلاس میں سب سے بڑے کے پاس پہلے جائے گا. لیکن اگر وہ باہر سے آ کے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہا, آپ یہاں پر بیٹھی ہیں اور آپ نے شروع کرنا, تو آپ اپنے رائٹ سائڈ سے شروع کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہم اپنی کلاس میں, ہم نے اپنی میٹنگز میں, ہم اپنے یعنی کیجول, فارمل, انفارمل, ہر چیز میں, ہر جگہ کر سکتے ہیں, شادیوں میں. جی رائٹ سائڈ, الحمدللہ. ہاں الحمدللہ, بالکل الحمدللہ. آپ نے ان کی زندگی میں وہ سنت ایک طرح سے جاری کر دی, اور آگے وہ جب تک کریں گے الحمدللہ. علم, بالکل علم, ہاں صحیح, ریمائنڈر کی ضرورت ہے, ہم بھولنے والے لوگ ہیں. جی عادتاً ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, بس جلدی, ہمیں تو ہر کام میں جلدی ہوتی ہے, ہم کر رہے ہوتے. جی جی ضرور, مائک دے دیں ان کو پلیز. لا علم ہے, لا علم ہے, لا علم ہے. تو وہ بچی بیچاری بالکل لا علم, صرف امی نے اس کو بسم اللہ سکھا دیا. وہ گھر میں کام کرنے آتی, کہتی بسم اللہ کر کے, امی ہر چیز میں بسم اللہ کرتی, اور وہ بچی اس میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کرتی. میں نے آج تک اس کو دیکھا ہے, وہ مطلب بہت بڑی عمر کی ہو گئی ہے, لیکن وہ ہر وقت بسم اللہ کرتی. الحمدللہ. تو وہ ایک امی کا بتایا کہ بسم اللہ کرنا ہے, آٹے میں ہاتھ ڈالے گی, کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالے گی, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بس وہ سوچتی ہوں کیا پتہ کہ اس کی ایک بسم اللہ ہی قبول ہو جائے. بالکل, یو نیور نو. ہمیں کسی بھی عمل کو یہ نہیں کہ یہ بہت چھوٹا عمل ہے, یہ اس سے کیا ہوگا, نہیں. اللہ کا نام, بسم اللہ, بابرکت نام, اس کے ساتھ جو کام ہو
اس میں برکت آ جائے گی، خیر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری کمی کوتاہی معاف فرمائے، ہمیں مائنڈ فلنس کے ساتھ، شعور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے اور لوگوں کے ساتھ بھی اس سے شیئر کرنے کی توفیق دے. آمین. آگے کنٹینیو کرتے ہیں. باب من صلی وقدامہ تنور، اگر کوئی شخص تنور یعنی تنور جسے ہم کہتے ہیں اس کے سامنے نماز پڑھے، یعنی آگے آگ جل رہی ہو اور نماز پڑھا جا رہی، یا اسی طرح بعض لوگ پوچھتے جی ہیٹر کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے. ان کے خیال میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ مجوسی آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو کیا کہیں سامنے جہاں آگ جل رہی ہو تو اس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کسی بھی ایسی چیز سے جو توجہ ہٹائے اس کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن مجبوراً ایسی جگہ اگر پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے. مراد یہ ہے اس سے او نارن، یا آگ ہو، او شیء مما یعبد، یا کوئی ایسی چیز جس کی لوگ عبادت کرتے ہوں، فاراد بہ اللہ، لیکن نماز پڑھنے والے کی نیت اللہ کی ہی ہو، اللہ کی عبادت کی ہو. مثلاً آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز جا پڑھتے ہیں کہ جہاں پر ہر طرف ایسے ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ فرعونیوں کے ہیں اور کچھ سری لنکن کے اور کچھ دنیا بھر کے، بہت لوگوں کو خبط ہوتا ہے فگرز اکٹھی کرنے کا، تو ان کے گھر میں اگر نماز کا کبھی موقع ہو تو اب یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ سارے گھر کے بت سمٹوائیں ان کے. اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ اگر سامنے کوئی ایسی چیز آ گئی تو کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جس سے مراد یہ ہے کہ مجبوراً پڑھی جا سکتی ہے، یعنی یہ اصول نہیں یا ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کی اجازت ملتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم کسی جگہ پہ درس کیا کرتے تھے تو وہاں ایک بہت بڑی تصویر کسی کی لگی ہوتی تھی، تو ہر ہفتے لوگ مجھ سے پوچھتے کہ یہ اس کمرے میں یہ تصویر لگی ہوئی ہے اور نماز کیسے ہوتی ہے، یہ درس کیسے ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اس کا جواز پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں سے آپ ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیجئے، افضل ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اس کو ہٹانا باعث فتنہ ہے اور اس فتنے کی وجہ سے ایک اور بہت بڑا اچھا نیکی کا کام جو ہے وہ رک جائے، تو پھر دو چیزوں میں سے اس کو اختیار کریں کہ جس میں نیکی کا احتمال زیادہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں سے بھی ہمیں اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، یعنی کراہت کے ساتھ ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی. قال الزہری اخبرنی انس، زہری کہتے ہیں کہ مجھے حضرت انس نے بتایا، قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اردت علی النار وانا اصلی، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور آگ میرے سامنے لائی گئی، یعنی جہنم مجھے دکھائی گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس میں نماز توڑی نہیں کہ سامنے آگ آ گئی ہے. تو آگ خواہ جہنم کی ہو یا دنیا کی ہو، اگر کسی وجہ سے سامنے آ جاتی ہے یا نماز وہیں پر پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبداللہ بن عباس قال ان خسفت الشمس، سورج کو گہن لگ گیا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ثم قال اریت النار، یعنی جب میں یہ نماز پڑھ رہا تھا سورج گہن کی تو مجھے آگ دکھائی گئی. فلم ارى منظرا، تو نہ دیکھا میں نے کوئی منظر، کل یوم میں، اس دن کی طرح، قط کبھی بھی، افزع زیادہ ڈراؤنا. یعنی نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سامنے لا کے دکھا دی گئی. آپ نے فرمایا کہ ایسا منظر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو اس قدر ڈراؤنا ہو، یعنی اس قدر بھیانک سین تھا. باب کراہیت الصلاۃ فی المقابر، مقبروں میں نماز پڑھنے کی کراہیت یعنی مکروہ ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، کرو اپنے گھروں میں اپنی نمازوں میں سے، یعنی کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو. اسی لیے آپ نے وہ پیچھے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کے تشریف لے جاتے تھے. ولا تتخذوها قبورا، اور ان کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ کہ اس میں کوئی نماز ہی نہ ہو، اس میں بھی کچھ نمازیں پڑھ لیا کرو. اگرچہ خواتین پڑھتی ہیں لیکن بعض اوقات خواتین بھی مسجدوں میں چلی جاتی تھی، تو یہ نہ ہو کہ گھر میں کوئی بھی نماز نہ پڑھے، کچھ حصہ نماز کا گھروں میں بھی پڑھ لیا کرو. باب الصلاۃ فی مواد الخسف، دھسی ہوئی جگہ پر نماز پڑھنا. خسف ہوتا ہے زمین کا دھسنا. والعذاب، اور جن جگہوں پہ عذاب آیا جیسے عاد اور سمود وغیرہ پر، یا ایسی جگہ جہاں زلزلے سے زمین دھس جائے تو اس جگہ پر نماز پڑھنا. وَيُذْكَرُ، اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ان علی رضی اللہ عنہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرہ الصلاۃ، ناپسند فرماتے تھے نماز پڑھنا، بخسف بابل، بابل کے اس شہر میں جہاں زمین دھسی ہوئی تھی، یعنی جہاں پر عذاب آیا تھا وہاں پر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں نمرود نے بڑی بڑی عمارات بنوائی ہوئی تھی، کوفہ کی زمین ہے اور اس کے ارد گرد کا علاقہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دھنسا دیا تھا، جس طرح قارون جہاں پر دھنسا تھا اس علاقے میں بھی، وہ تو خیر مصر میں تھا، تو اگر وہ جگہ معلوم ہو تو اس کے آس پاس بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس زمین پر عذاب آتا ہے لوگوں پر،
تو وہ زمین بھی اس عذاب کی زد میں ایک طرح سے آ جاتی ہے اور اس پر لعنت برستی رہتی ہے، کیونکہ وہ ملعون شدہ یا عذاب شدہ لوگ اس میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنے کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی. حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، على هؤلاء المعذبين، ان عذاب دیے ہوئے لوگوں پر، یعنی جہاں عذاب اترا ہے ان علاقوں میں مت اندر جاؤ، الا ان تکونوا باکین، ہاں ایک حالت میں جا سکتے ہو کہ روتے ہوئے داخل ہو، یعنی ان کے عذاب کو باعث عبرت سمجھ کر وہاں جاؤ. فَإِن لَمْ تَكُونُوا، پھر اگر نہ ہو تم باقینا رونے والے، یعنی اگر رونا نہ آئے، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، تو مت اس پہ داخل ہو، یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے یا اس کو تفریح کے طور پر ایسی جگہوں کو وزٹ مت کرو. لَا يُصِيبُكُم مَّا أَصَابَهُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی آ پہنچے جو انہیں پہنچا، یعنی تم بھی کہیں اس عذاب کے مستحق نہ ہو جاؤ. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر، اور یہ حدیث آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے ہجر کے مقام پر گزرے، اور ہجر سورۃ الحجر بھی آتا ہے. یہاں سمود کی قوم بستی تھی اور ان پر عذاب نازل ہوا جس کے نتیجے میں سب کے سب ہلاک ہو چکے تھے. تو آپ نے ان جگہوں پر اندر جانے سے بغیر عبرت کی نگاہ کے منع فرمایا، اور نماز تو بدرجہ اولا پھر منع ہوگی وہاں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. باب الصلاۃ فی البیات، چرچ میں نماز پڑھنا. وقال عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انا لا ندخل کنائسکم، ہم تمہارے کنیسہ میں داخل نہیں ہوتے، من اجل التماثیل، بتوں کی وجہ سے، یہ تم نے بت رکھے ہوئے ہیں اس لیے ہم ان میں اندر نہیں آتے. التی فیہا الصور، وہ جن کے اندر تصویریں ہیں. وکانا ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یصلی فی البیعۃ، چرچ میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، الا بیعۃ فیہا تماثیل، مگر اس چرچ میں نہیں پڑھتے تھے جہاں پر مورتیں رکھی ہوئی ہوں، کیونکہ وہ مورتیں عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. گھروں میں عموماً جب لوگ بت رکھتے ہیں، بت میں اس لیے لفظ بول رہی ہوں کہ اگر میں نے ان کو اسٹیچوز یا فگرز یا کچھ اور کہا تو معاملہ ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ اصلاً تو وہ بت ہی ہیں، تو وہ عبادت کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو صرف سجاوٹ کے لیے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ناپسندیدہ ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ساری قوم کو ناراض کر لیا تھا اور آگ میں گرنا گوارا کر لیا ان کی خاطر. خیر وہ تو ایک الگ معاملہ، وہ تو خلیل اللہ تھے اور ہمارا کیا تعلق اللہ سے. الا بیعۃ فیہا تماثیل، مگر ایسے چرچ میں جس میں مورتیں رکھی ہوئی ہوں، یعنی چرچ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر چرچ میں بت رکھے ہوئے ہوں پھر نماز نہیں ہوگی، پھر نہیں نماز پڑھنی چاہیے، پھر باہر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. حدثنا محمد قال اخبرنا عبدۃ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان ام سلمۃ ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس چیز کا؟ کنیستن، ایک کنیسہ کا، ایک چرچ کا. رأتھا بارض الحبشہ، جس کو انہوں نے حبشہ کی زمین میں دیکھا تھا. یقال لہا ماریا، اس چرچ کا نام میری تھا، ماریا تھا. فذکرت لہو، تو انہوں نے ذکر کیا ان کے لیے، ما رأت فیہا من الصور، جو بھی انہوں نے تصویریں وغیرہ دیکھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تصویروں کی ڈیٹیلز بتائیں. مکہ میں چونکہ کوئی چرچ نہیں تھا اس لیے آپ نے دیکھا نہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایسے علاقوں میں خود نہیں گئے، آپ نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولئک قوم، یہ وہ قوم ہیں، اذا مات فیہم العبد الصالح، جب ان کے اندر کوئی نیک بندہ مر جاتا تھا، او الرجل الصالح، یا کوئی نیک شخص، بنوا علی قبرہ مسجدن، تو اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے. اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا نا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کا حرف بحرف اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی بل میں گھسیں گے تو تم بھی وہاں گھس جاؤ گے. یعنی وہی سب عادتیں اور اعمال تم میں بھی آ جائیں گی. قرآن اور حدیث سب کچھ تمہارے گھروں میں ہوتے ہوئے جو عادات ان کے اندر آئی تھی. پھر فرمایا کہ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور انہوں نے اس میں ان لوگوں کی تصویریں بنا لی. اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں. باب، نام نہیں رکھا امام بخاری کو، کوئی اچھا نام نہیں سوجا ہوگا اس لیے صرف حدیث لے آئے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان عائشہ و عبد اللہ بن عباس قال، حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کہتے ہیں، لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آخری وقت، نزل بے کا مطلب ہے یہاں یعنی آپ کی وفات کا وقت آپ کے قریب آ گیا. تفقہ یترہ خمیصۃ لہ علی وجہہ، تفقہ شروع ہو گئے، یترہ ڈالنے، خمیصۃ ایک لوئی، لہو جو آپ کی تھی، علی وجہہ اپنے چہرے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے قریب ترین وقت میں چہرے کے اوپر اپنا کمبل ڈال رہے تھے.
فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا، جب آپ کا دل گھبرانے لگتا، غم کا مطلب ہوتا ہے نا چھا جانا، یعنی طبیعت پہ کوئی چیز جیسے چھا جاتی، کشفہا عن وجہی، تو اپنے چہرے کو کھول دیتے، یعنی ایک بے چینی کی کیفیت میں تھے، کپڑا اوپر کبھی ڈالتے کبھی اتارتے. فقالا، تو اس موقع پر یعنی بالکل اپنے آخری لمحوں میں آپ نے فرمایا، وَهُوَ كَذَلِكَ، اور وہ اس طرح ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا. یحذر ما صنعوا، آپ محتاط کر رہے تھے ان چیزوں پر جو انہوں نے کی، یعنی یہود و نصارہ کے کاموں سے اپنی امت کو بچنے کی تلقین فرما رہے تھے. اب شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اب بھی تو مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، تو بات یہ ہے کہ اس وقت مسجد کے اندر نہیں تھی، مسجد پہلے بنائی گئی اور قبر بعد میں بنائی گئی، اور قبر مسجد کے اندر نہیں تھی اس وقت. یہ تو مسجد کو جب وسعت دی گئی تو اس لیے قبر اندر آ گئی ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بالکل ایک آخری حصہ ہے اس کا، بیچ میں نہیں ہے. اور قبر کی نیت کر کے یا قبر کو سجدہ نہیں کیا جاتا، اس سے ہمیشہ منع کیا گیا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو بت نہ بنا دیجئے کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں، لوگ اس کو پوجنے لگیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے. قاتل اللہ یہ ایک محاورہ ہے لعنت کا. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدوں میں بدل دیا. یہاں صرف یہود کا ذکر ہے، لیکن دوسری احادیث میں نصارہ کا بھی ذکر آتا ہے. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا. یہ حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں، صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حشیم قال حدثنا سیار هو ابو الحکم قال حدثنا یزید الفقیر قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم يعطهن احد من الانبیاء قبلی نصرت بالرعب مسیرة شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وأيما رجل من امتی ادرکته الصلاة فلیصلی واحلت لی الغنائم وكان النبی یبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة واعطیت الشفاعة. باب نوم المرأة في المسجد، مسجد میں عورت کا سونا. جانا تو دور کی بات، سونے کا کیا حکم ہے؟ کیا جا کے اگر وہاں نیند آ جائے تو سو سکتی ہے؟ حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ ان ہشام ان ابیہ ان عائشہ ان ولیدۃ، کہ ایک لونڈی، کانت تھی، سوداء کالے رنگ کی، لحین ایک قبیلے کے لیے، من العرب عرب کے، عربوں کے ایک قبیلے کی ایک لونڈی تھی جو کالے رنگ کی تھی. فَأَعْتَقُوهَا، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. فَكَانَتْ مَعَهُمْ، تو وہ ان کے ساتھ تھی، یعنی آزاد کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، مراد یہ ہے. قالت، کہنے لگی، فَخَرَجَتْ سَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا، خرجت نکلی، سبیتن ایک بچی، دلہن، لہم ان کی، کس کی؟ اس قبیلے کی، علیہا اوپر اس کے، یعنی اس دلہن بچی پر، وشاہن احمر من سیورن، یعنی اس کے جو کمر بند تھا. عربوں کے ہاں اس طرح کیا جاتا تھا کہ جس طرح حضرت اسماء کا کمر بند جو تھا، بیلٹ جو ہوتی تھی، اس کو انہوں نے 2 حصوں میں بانٹ کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے کچھ سامان باندھ کر دیا تھا، تو اسی سے ان کو ذات النطاقین کہا گیا. تو عرب عورتیں اب بھی آپ دیکھیں کہ لانگ ڈریس کے اوپر بھی کمر کے مقام پر ایک بیلٹ باندھتی ہیں، بعض اوقات سونے وغیرہ کی بھی ہوتی ہے. تو اس بچی کے اوپر چونکہ وہ دلہن تھی، تو اس کا جو ڈریس تھا اس کے اوپر سرخ رنگ کے جو تسمے تھے، سیور تسمے، اس کا ایک کمر بند تھا. قالت فوضعتہ، تو اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا، یعنی کسی حاجت کے لیے جب نکلی ہوگی. او وقع منہا، یا اس سے گر پڑا. وہ کہتی ہے کہ یا اس نے اتار کے رکھ دیا یا اس سے گر گیا. فمرت بہ حدیات، تو ایک چیل گزری، وہو ملقن، اور وہ پڑا ہوا تھا، یعنی وہ کمر بند جو تھا. فحسبتہ لحما، تو چیل نے اس کو، چونکہ سرخ رنگ کا تھا وہ کمر بند، کیا سمجھا؟ گوشت کا ٹکڑا. فخطفتہ، اس کو اچک کے لے گئی، اٹھا کے لے گئی، جیسے کوے چیزیں اچک لے جاتے ہیں. قالت، کہنے لگی، فلتمسوہ، تو انہوں نے اس کو ڈھونڈا. فلم یجدوہ، اس کو نہ پایا. قالت، کہنے لگی وہ عورت، غلام عورت، فتہمونی، انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا. جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر دلہن کا اگر کوئی زیور خدا نہ خواستہ چوری ہو جائے تو شامت کس کی آتی ہے؟ گھر کے نوکروں کی،
یہی حال بیچاری اس عورت کا ہوا. قالت کہنے لگی فتفقوا یفتشون، وہ میری تلاشی لینا شروع ہو گئے. حتی یہاں تک کہ فتشوا قبولہا، اس کی شرمگاہ کا اگلا حصہ بھی انہوں نے کھنگال ڈالا، یعنی اس کو بھی دیکھا. قالت کہنے لگی واللہ قسم اللہ کی انی لقائمۃ معہم، کہ میں ان کے ساتھ کھڑی تھی، یعنی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ ہی ابھی کھڑی تھی. اذ مرت الحدیات، کہ جب وہ چیل دوبارہ گزری، فالقتہ، اور اس نے اس کو پھینک دیا ان کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کیسے برات کی اس کی. قالت، وہ کہنے لگی فوقع بینہم، وہ گر پڑا کمر بند ان کے درمیان آ کے. قالت کہنے لگی فقلت، میں نے کہا هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وانا منه بريئة وهو ذا هو، یہ وہ چیز ہے جس پر تم مجھے الزام دے رہے تھے اور میں بالکل بری الذمہ تھی، دیکھ لو یہ کیا ہوا. یعنی جب وہ گرا کمر بند تو میں نے ان سے کہا یہ لو، یہ وہ چیز ہے جس پہ تم مجھے ستا رہے تھے، حالانکہ میں بے گناہ تھی. بریئۃ، بے گناہ. وہو ذا ہو، اور یہ لو، یہ ہے، لے لو، یعنی میرا پیچھے چھوڑو، یہ پکڑ لو اپنا کمر بند. قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں فجاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. فاسلمت، اسلام قبول کر لیا، یعنی اس قبیلے کو پھر چھوڑ دیا کیونکہ آزاد شدہ تھی. قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں فکان لہا خباء فی المسجد، اس عورت کا مسجد میں ایک خیمہ تھا. بیچاری کا اپنا گھر جو کوئی نہیں تھا اور کوئی جگہ نہ تھی، ایک عورت تھی، کس کے گھر رہتی؟ آپ نے کیا اجازت دے دی اس کو کہ مسجد کے ساتھ ہی اپنا، یا مسجد میں ہی اپنا ایک خیمہ لگا لو، او حفشن، یا جھونپڑا سا، یعنی چھپر ڈال لو اپنے لیے، یا تھا. قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں فکانت تأتینی، کہ عورت میرے پاس آتی ہوتی تھی، فتحدث عندی، مجھ سے باتیں کرتی. قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں فلا تجلس عندی مجلسا، تو نہ بیٹھتی میرے پاس کوئی بیٹھنا، یعنی جب بھی بیٹھتی میرے پاس، الا قالت، مگر یہ ضرور کہتی. کیا کہتی؟ وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. مطلب کیا ہے؟ وَيَوْمُ الْوِشَاحِ، اور وہ کمر بند کا دن، من تعاجیب ربنا، ہمارے رب کی عجیب و غریب باتوں میں سے ہے. الا انہو، کہ وہ، من بلدۃ الکفر انجانی، کہ مجھے کافروں کے ملک سے نجات دینے کا سبب بن گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان پر بظاہر ایک آفت آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں انسان کے لیے خیر رکھ دیتا ہے. دوسرا یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا سن لیتے ہیں. کیونکہ جس وقت یہ اس مصیبت میں گھری ہوئی تھی، الزام دیا جا رہا تھا، تو کیا ہوا؟ جب اس نے دعا کی، اپنی نجات کی، تو اللہ تعالیٰ نے چیل بھیج کے اس کی نجات کر دی، وہ کمر بند آ گرا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ عورت تھی، بے سہارا عورت تھی، مجبور تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی عزت دی، اسے کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے آیا. پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسی پناہ دی، اسے کیسا مقام دیا کہ اسے مسجد میں رکھ لیا. تو گویا مسجد ایک طرح سے ایسی عورت کے لیے دارالامان بنی. تو اللہ تعالیٰ کی جو فضل اور رحمت ہے وہ عورتوں اور مردوں میں تخصیص نہیں کرتی، بلکہ اگر ایک عورت کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ویسی ہی راہیں کھول دیتے ہیں جیسے کسی مرد کے لیے کھل سکتی ہیں. لہٰذا یہ الزام دینا کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیا، کوئی حق نہیں دیا، کوئی عزت نہیں دی، یہ سراسر ایک الزام ہے. یہ حدیث بھی کیا ثابت کرتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا، پھر کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ رحمت کی، کیونکہ رحمت للعالمین تھے، صرف مخصوص لوگوں کے لیے باعث رحمت نہیں تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے. اور پھر وہ بھی کس قدر شکر گزار تھی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میرے پاس بیٹھتی اپنی اس نعمت کو ضرور ذکر کرتی. اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. اور اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وقتاً فوقتاً اپنی مجلسوں میں ذکر کرتا رہے. قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فقلت لہا، تو میں نے اس سے کہا ما شأنک، کیا قصہ ہے تیرا، لا تقعدین معی مقعدا، کبھی نہیں تم بیٹھتی میرے ساتھ، الا قلتی ھذا، مگر یہ بات ضرور کہتی ہو، یعنی یہ شعر ضرور پڑھتی ہو. قالت، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فحدثتنی بہذا الحدیث، کہ اس نے پھر یہ ساری کہانی مجھ کو سنائی. اور امام بخاری یہ ساری کہانی کس لیے لے کر آئے ہیں کہ نوم المرأۃ فی المسجد، عورت مسجد میں رہ سکتی ہے، سو بھی سکتی ہے، خیمہ بھی لگا سکتی ہے، اس کو وہاں اگر کوئی خطرہ نہ ہو. ہماری مسجدیں تو اب مردوں کے لیے بھی خطرناک ہو گئی ہیں، عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی. لیکن اگر پرامن ماحول ہو اور عورت مسجد میں رہتی ہے تو رہ سکتی ہے. اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا
کہ حضرت مریم کی والدہ نے کہا تھا کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، تو گویا اسلام سے پہلے بھی عورتوں کو مسجد میں رہنے کی یا عبادت کی اجازت تھی. تو اسی لیے اگر کوئی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہے عورت اور مسجد میں عورتوں کے لیے خاص جگہ بنی ہوئی تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ ظاہر ہے عورت تھی شاید بوڑھی ہو، لیکن اگر کچھ بھی جوان تھی تو اس کو پیریڈز بھی آتے ہوں گے، احتمال ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اگر کسی کا گھر ہو، جیسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نیچے مسجد ہوتی ہے، اوپر امام صاحب کا گھر ہوتا ہے، تو اس میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس ایریے میں یعنی مسجد کی چھت کے اوپر اگر کسی کا گھر ہے اور وہاں پیریڈز والی عورت ہے تو وہ رہ سکتی ہے. جیسے پہلے بتایا تھا نا کہ ایسے علاقوں میں جہاں مسجدیں کمیونٹی سینٹر کا کام دیتی ہیں، وہاں شادی ہال کا کام دیتی ہیں یا مختلف گیدرنگز وہاں پر ہوتی ہیں، تو اس میں مرد اور عورتیں شامل ہوتی ہیں. بعض اوقات غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں تو ان کی اس طرح آنے کی اجازت ہے، لیکن خاص عبادت کے مقام پر جا کے نہ بیٹھے. تو ظاہر ہے جہاں اس نے چھپر لگایا ہوگا وہاں 5 وقت نماز تو نہیں ہوتی ہوگی، لیکن بات یہاں پر یہ پتہ چلتی ہے کہ کان لہا خباء فی المسجد، کہ وہ مسجد کے احاطے کے اندر تھا، یعنی اس ایریے میں تھا جہاں مسجد. تو گویا مسجد میں ساری مسجد کا حکم ایک طرح کا نہیں، وہ مخصوص علاقہ جہاں مسلسل عبادت ہوتی ہے اس کا حکم بنسبت اس کے کہ جو 4 دیواری ہے مسجد کی لیکن 5 وقت وہاں نماز نہیں ہوتی اس سے مختلف ہوگا. باب نوم الرجال فی المسجد، مسجد میں مردوں کا سونا. وقال ابو قلابہ عن انس، ابو قلابہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں قدم رہت من اکل، اکل قبیلے کا ایک گروہ، اور رہت کہتے ہیں 10 سے کم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فکانوا فی الصفۃ، اور وہ سائبان میں رہتے تھے. یہ جو صفہ ہے نا وہ خاص ایک چبوترے پر، تو اس کے اوپر چھت نہیں تھی، ایک سائبان، ایک چھتری یا ایک ٹینٹ یا تپال یا اس طرح کی کوئی چیز، تو اس کے نیچے وہ رہتے تھے. کیونکہ ابھی مسجد نبی بھی پوری طرح نہیں بنی ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی پورے مکمل انتظامات نہیں تھے. تو اسی سے پھر کیا لفظ نکلا، اصحاب صفہ سے بعض کہتے ہیں کہ صوفی کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے، صفی اور صفی سے صوفی. وقال عبد الرحمن ابن ابی بکر، اور عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کانا اصحاب الصفۃ الفقراء، کہ اصحاب صفہ فقیر لوگ تھے، مسافر بھی تھے اور فقیر بھی تھے، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے اپنے رشتہ دار ہوتے تھے مدینہ میں مثلاً، یا کوئی ایسی جگہ پر اپنے رہنے کا انتظام کر سکتے، جن کے پاس مال و دولت ہوتا تو وہ تو وہاں رہتے تھے، لیکن جن کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا ان کا ٹھکانہ مسجد ہوتا تھا. اور مسجد کا یہ کردار ہمیشہ سے مسلمانوں کے ہاں رہا ہے. اور تاریخ میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ 2 جگہ مسلمانوں کی دن یا رات کبھی بند نہیں ہوا کرتی تھی. یہ مسلمانوں کے ترقی کے دور کی بات ہے، ایک لائبریری اور ایک مسجد، یعنی دن اور رات میں کسی وقت بھی ان پہ تالا نہیں ہوتا تھا یا ان کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے. لیکن آج ہماری مسجدیں بھی لاک ہیں اور ہماری لائبریریز تو آدھے دن کے بعد ہی بند ہو جاتی ہیں آرام کرنے کے لیے. تو ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اور اس بات کی مجھے حیرت ہوئی کہ آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں یا معلوم کر سکتے ہیں کہ برطانیہ میں یا امریکہ میں بہت سی لائبریریز ایسی ہیں کہ جو پوری رات بھی بند نہیں ہوتی، اور یہ چیز ابتدا اس کی مسلمانوں نے ہی کی تھی. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله بن عمر انه كان ينام وهو شاب، کہ عبداللہ بن عمر نے ان کو خبر دی کہ وہ نوجوان تھے اور وہ سوتے تھے، اعزب کنوارے تھے، لا اہل له ان کی کوئی بیوی نہ تھی، فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مسجد نبوی میں آ کے سو جایا کرتے تھے. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نوجوان تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، مسجد میں سو جاتے تھے. یہ خاص طور پر اس کا نوجوان ہونے کا ذکر اس لیے کیا کہ اس حالت میں بعض اوقات ان کو احتلام بھی ہو سکتا تھا سوتے میں، تو ایسی صورت میں ناپاک بھی جسم ہو جاتا تو بھی اجازت ہے. یعنی اس ڈر سے کہ کہیں میں مسجد میں جا کے ناپاک نہ ہو جاؤں تو مسجد میں سونا نہیں چاہیے، اس کی ممانعت نہیں ہے. اچانک کوئی ناپاکی اگر انسان کو ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اجازت ہے. تو اس سے ایک اور چیز پھر پتہ چلتی ہے کہ اگر ناپاک عورت کسی ایسے علاقے میں کھڑی ہے مسجد کے اندر ہی کہ جو خاص عبادت کا نہیں ہے تو اس صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت، بوقت مجبوری. اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں تو نہیں سوتے ہوں گے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہوں گے آ کے، یعنی اب بھی اگر کوئی مسجد میں سونا چاہے تو وہ امام کی جگہ پہ نہیں جا کے سوئے گا، وہ کسی کونے میں کسی ایسی جگہ پہ سوئے گا کہ جہاں پر باقاعدہ عبادت نہ ہو رہی ہو. ایک اور حدیث ہے بڑی دلچسپ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. فلم یجد علیا فی البیت، حضرت علی کو گھر میں نہ پایا، تنہا تھی. فقال، آپ نے فرمایا
این ابن امک، تمہارا کزن کہاں ہے، تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے، یعنی حضرت علی کہاں ہے. حالانکہ وہ حضرت فاطمہ کے کزن نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، لیکن عربوں کے ہاں اس رشتے میں باپ یا اس سے بھی اوپر جو ہو وہ سب کزن کہلاتے ہیں. قالت، کہنے لگی، کان بینی و بینہ شیء، کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ہو گیا تھا، یعنی ہماری جھڑپ ہو گئی. فغاضبنی، تو مجھ سے غضبناک ہوئے. فخرجا، گھر سے نکل گئے. فلم یقل اندی، پھر میرے پاس قیلولہ نہیں کیا، یعنی دوپہر نہیں گزاری. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لانسان، کسی انسان کو نہیں، کسی کو بھی کہا، انظر اینا ہوا، جاؤ دیکھو وہ کہاں ہے. فجاء، تو وہ آ گیا. فقال یا رسول اللہ، تو اس نے آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هو راقد فی المسجد، وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں. راقد، سوئے ہوئے ہیں، یعنی ناراض ہو کے گھر سے نکلے تو کہاں جاتے؟ اگر حضور کے پاس جاتے تو جا کے بتانا پڑتا کہ کیا کر کے آیا ہوں، لہٰذا مسجد میں جا کے سو گئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، یعنی مسجد میں آ گئے، اور وہ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. قد سقط رداؤہ، اور ان کی چادر گری ہوئی تھی، ان شقہ، ان کی سائڈ سے، یعنی سائڈ سے ان کی چادر کھسک گئی، ان کے پہلو سے. واصابہ تراب، اور ان کو مٹی لگ گئی، کیونکہ مسجد نبی کا فرش اس وقت کچا تھا. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان کی مٹی کو صاف کرنے لگے. ویقول، اور فرما رہے تھے، قم ابا تراب، قم ابا تراب، ابو تراب اٹھ جاؤ. اور وہاں سے ان کا لقب پڑا تھا ابو تراب، یعنی مٹی والے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے داماد کو جا کے خوش کرتے ہیں. اس میں سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. عموماً اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے تو والدین بغیر کچھ سوچے سمجھے جانبداری کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو ضرور بے قصور سمجھ کر داماد کو ہی بلیم کریں گے. تو ایسی صورت میں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کو زیادہ خوش کیا جائے تاکہ معاملات کی اصلاح ہو سکے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے ناراض ہوتے اور حضرت فاطمہ کو دلاسا دیتے اور ان کی سائڈ لیتے اور انہیں کہتے اچھا وہ نکل گئے تو چلو تم بھی آ جاؤ روٹ کے، اور ان کو اپنے گھر لے آتے اور پھر حضرت علی آتے تو دروازہ بند کر دیتے، تو ایسی صورت میں معاملات زیادہ بگڑ سکتے. امام بخاری نے تو اس کو نکالا کہ مسجد میں سونے کے باب میں، لیکن ہمارے لیے اس میں دوسرے بھی بہت سے پہلو ہیں قابل غور. حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا ابن فضیل عن ابیہ عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال رأیت 70 من اصحاب الصفہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی تعداد تھی. بعض روایات میں 300-400 کا بھی لفظ آتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھٹتے بڑھتے رہتے تھے، کبھی کم لوگ رہ گئے، کچھ چلے گئے پھر آ گئے. ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ مسجد ایک پناہ گاہ بھی تھی، ایک دارالامان بھی تھی ایسے لوگوں کے لیے. اور پھر ایسا نہیں تھا کہ گھروں سے بگوڑے آ گئے تھے یہاں پر یا قاتل ڈاکو چھپنے کے لیے آ گئے تھے. مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے ان میں سے کئی ایک جو اپنے گھر بار چھوڑ کر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، آپ سے دن رات کچھ سیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے. اور اسی مسجد میں مسلمانوں کا پہلا مدرسہ کھلا، یعنی جو اصحاب صفہ کے نام سے تھا. ان کا حال یہ تھا کہ ما منہم رجل، ان میں سے کوئی ایک نہ تھا علیہ رداؤن، کے جس پہ اوپر والی چادر ہو. ان بیچاروں کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اما ازارن یا تہبند ہوتا تھا، و اما کساؤن یا اوپر کا ڈریس ہوتا تھا. کسا کہتے ہیں جو اوپر سے قمیص لمبی پہنی جاتی ہے، اوپر ڈالا جاتا ہے اوپر کے حصے کا. قد ربطوا فی اعناقہم، جس کو انہوں نے اپنی گردن میں گرہ لگائی ہوئی ہوتی تھی. فمنہا ما یبلغ نصف الساقین، ان میں سے بعض کا لباس آدھی پنڈلیوں تک ہوتا ہے، یعنی نیچے کا کپڑا بھی پھر کیونکہ اس کو اوپر بھی لپیٹنا ہوتا تھا اس لیے اونچا کر کے باندھتے تھے تو نیچے سے پنڈلیاں کھل جاتی تھی اور اس سے اوپر کا حصہ ڈھانپتے تھے، کیونکہ نماز میں مردوں کے مونڈوں کا ڈھکا ہونا، کندھوں کا ڈھکا ہونا ضروری ہوتا ہے. خان پنڈلیاں کھل جائیں لیکن کندھے نہیں کھلے ہونے چاہیے. حتیٰ کہ احرام کی حالت میں بھی جب کندھا ننگا کیا جاتا ہے، طواف کرتے کرتے نماز کا وقت آ جائے تو اس صورت میں نماز پڑھتے وقت کیا کرنا چاہیے کہ اس کندھے کو بھی ڈھانپ کے اسے چادر کی طرح اوپر والے حصے کو لپیٹ لینا چاہیے. فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، اور کچھ ایسے تھے جن کا لباس ٹخنوں تک ہوتا تھا. فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَن تُرَى عَوْرَتُهُ، تو وہ اس کو اکٹھا کرتے رہتے تھے، سمیٹتے رہتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ان کے قابل شرم حصہ کھل نہ جائے. باب الصلاة اذا قدم من سفر، نماز جب کوئی شخص سفر سے آئے تو اس وقت پڑھے، یعنی سفر سے واپس آ کر گھر میں نماز پڑھنا. وقال كعب بن مالک، کعب بن مالک کہتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر، جب سفر سے واپس تشریف لاتے، بدأ بالمسجد، تو پہلے مسجد جاتے، فصلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھتے. اور اس لیے بھی کہ پہلے آتے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تو گھر والیاں اپنے گھر والوں کے واپس آنے سے پہلے گھروں کو اور اپنے آپ کو تیار کر کے رکھتی تھی. اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کہیں اور ذکر ہوتی ہے. حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم
کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ فی المسجد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے. قال مصر، مصر کہتے ہیں اراہو، میں نے دیکھا اس کو. قال دحن، کہ چاشت کا وقت تھا. فقال صلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی. وکان لی علیہ دین، اور تھا میرا کچھ قرض آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مقروض تھے. فقدانی وزادنی، آپ نے مجھے وہ بھی دیا اور زیادہ بھی دیا. یہ ہے آپ کا احسان کا طریقہ، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کہ صرف ایسا نہیں کیا کہ قرضہ اتار دیا اور اس میں بھی تھوڑی ڈنڈی مار لی، بلکہ ضرورت سے زیادہ دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاشت کی نماز جو ہے 2 رکعت بھی پڑھی. فتح مکہ کے موقع پر کتنی پڑھی تھی؟ 8. حضرت ام ہانی جب آتی 8 پڑھی تھی، اور یہاں پر 2 کا ذکر ملتا ہے. باب اذا دخل المسجد فلیرکع رکعتین، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں نماز ادا کر لے. اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو ایسے ہی نہ بیٹھ جائے. فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، تو 2 رکعت نماز پڑھ لے اس سے پہلے کہ وہ بیٹھ جائے. اور بعض لوگ یہ کہ آ کے مسجد میں پہلے بیٹھتے ہیں پھر اٹھ کے نماز پڑھتے، نہیں، پہلے نفل پڑھ کے پھر ہی بیٹھنا چاہیے اگر بیٹھنے کا ارادہ ہو. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران بھی اس کا حکم دیا. جی حدیث ریڈنگ کریں گے انشاءاللہ. حدیث نمبر 441، یہ جو علی رضی اللہ عنہ کی مسجد میں جا کے لیٹ جانے کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، حدثنا قتیبہ سے شروع ہوتی ہے. مل گئی؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثنا عبد العزيز بن أبي عن حازم أبي حازم عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك فقال أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أينه انظر أينه فجاء فقال فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد يا رسول الله هو في المسجد راكد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. قم أبا تراب قم أبا تراب. اچھا، اس حدیث کو آپ سب دوبارہ ٹیکسٹ پورا مل کر پڑھیں گے. آن لائن بہنیں بھی پڑھ رہی ہیں آئی ہوپ. جی شروع سے پڑھیں. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعيد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن أمك قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله فجاء
وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. اور معنی سمجھ آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اگلی اسیسمنٹ میں کچھ تھوڑا سا حصہ ٹرانسلیشن کا ڈالیں تو خوشی سے کریں گے. اوکے جی سسٹر میرا کچھ کہنا چاہیے؟ سسٹر آسیہ مجھے ایک کریکشن کرنی تھی. جی اس دن جب واقع افک اور تیمم کی جو سہولت تھی اس کا ذکر آ رہا تھا، جی جی تو میں نے غلط کہا تھا. تیمم کی سہولت اور واقعہ افک ایک ہی سفر میں پیش آیا تھا، غزوہ بنو مستلق. جب اوکے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ کا ہاتھ ہاتھ کھویا گم ہو گیا تھا تھا. اور انہوں نے بتایا تھا، تو پھر وہ تیمم کا حکم آیا تھا. اچھا واپسی کے سفر میں ہار کھویا تھا تو پھر واقع افک پیش آیا تھا. میں نے اس دن کہہ دیا تھا کہ واقع افک پہلے ہوا، تو میں نے کہا میں تصحیح کر دوں اس بات. اوکے آپ نے کون سی بک سے چیک کیا تھا؟ کہاں سے چیک کیا ہے؟ میں نے کچھ آن لائن سرچ کی تھی 2-3 اس پہ. اوکے نہیں آپ لوگوں کی اپنی بھی تو اس کی ہے نا، سیرت النبی کی کتاب آپ لوگوں نے جو پڑھی ہے اس میں جا کے کسی نے کھول کے دیکھا؟ نہیں، اچھا اس میں ضرور نہیں جا دیکھا. کر دیکھیں. اچھا، کون اچھا. سی کتاب آپ لوگوں نے سیرت میں استعمال کی تھی؟ تجلیات نبوت، اس میں جا کے دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے، اس میں جا کے دیکھ کے وہ مارک کر کے بلکہ لے کر آئیں کہ کون سے پیج پر ہے، تاکہ ہم سب کو اس کے ساتھ بتا سکیں. ٹھیک ہے، جزاک. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی اس وقت نہیں ہو سکتا تھا یہ، وہ کہہ رہی ہے نا واپسی پہ تھا، کیونکہ اس وقت تو ہار مل گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا اور سب لوگ ایک ساتھ چلے تھے، لہٰذا اس وقت تو افک پیش آ نہیں سکتا تھا، یہ الگ سفر تھا. جی دوبارہ کھویا تھا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اچھا اب اس کو کوئکلی دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے مسجد کے بارے میں کیا کیا احکام پڑھے، کیونکہ کتاب الصلاۃ چل رہی ہے اور تقریباً مسجد ہی کے بارے میں آج شروع سے حدیث نمبر 425 سے چل رہا ہے. تو اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ مسجد میں کیا کیا بات یہاں پڑھی جا رہی ہے. پہلے باب سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ حدیث 425 المساجد فی البیوت، گھر میں بھی، گھر کا ایک حصہ بھی مسجد کے طور پہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری جی مسجد میں داخلے کے لیے دایاں پاؤں پہلے آگے بڑھائیں گے. اور مجبوری میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ادروائز مکروہ ترک صلاۃ. ٹھیک ہے. قبرستان میں عموماً نماز نہیں ہوگی، مکروہ ہے، لیکن بحالت مجبوری کبھی کبھار ریئرلی پڑھی جا سکتی ہے. بہرحال یہاں پہ جو باب ہے وہ کس بات پہ ہے کہ اس جگہ پر جہاں پہلے کبھی قبرستان ہوا کرتا تھا، خواہ وہ مشرکین کا ہی تھا، وہاں پر وہ زمین مسجد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. یعنی کیونکہ ہم نے قرآن کریم میں آیا ہوا ہے کہ انما المشرکون نجس، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس جگہ پہ اگر مشرکین دفن ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے وہ زمین کا حصہ نجس ہو گیا. اور وہاں ہم، کیونکہ آپ سوچیں مسجد کے لیے آپ اور ہم اگر ہوں تو ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، ذہن میں آ جائے گا. لیکن یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ بنائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پہ جہاں اب دیکھیں کہ مسجد نبوی جہاں تعمیر ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی یہ ساری بات آ رہی ہے کہ یہ سب تھا. اور اگلے ابواب کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے بحالت مجبوری، یعنی وہ بھی جگہ مسجد بن جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد ڈکلیئرڈ مساجد میں سے ہے جہاں ہر وقت 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، لیکن مسجد ان اے وے اے پلیس آف سجدہ. اور پھر اسی طرح اونٹوں کے رہنے کی جگہ موادع الابل پہ بھی نماز ہو سکتی ہے. اور جگہ جہاں پہ موتی یا آگ ہو وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں مجبوری میں. اگر کوئی بھی چیز سامنے ایسی ہے جو دیگر ادیان کا شعار ہے تو فضیلت تو یہی ہے کہ ہم اس سے ہٹا دیں یا ہم کسی اور جگہ پڑھ لیں. لیکن اگر چوائس نہیں ہے تو آپ کی نیت اس کی عبادت کی نہیں ہے، لہٰذا آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ میں سے کسی نے کبھی کسی چرچ میں نماز پڑھی ہے؟ نہیں. کبھی کسی چرچ میں ویسے گئے ہیں؟ دیکھے ہیں چرچ اندر سے؟ تو جس چرچ میں آپ گئے ہوئے تھے ان میں پکچرز اور مورتیاں تھیں؟ انہوں نے چرچ کو مسجد بنا دیا تو پھر سب کچھ ہٹا دیا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے کہ استنبول میں وہ جو ہاگا صوفیہ جو پہلے بہت عرصہ
چرچ رہا اور پھر اب کچھ میرا خیال ہے 2-3 سال پہلے ہی اس کو مسجد بنا دیا گیا. تو اس میں ان کے اپر فلورز پہ بہت سارا ایریا ایسا ہے کہ جو باقاعدہ پوری بہت ہائی والز ہیں جس پر انہوں نے میری یعنی مریم علیہ السلام کی اپنی طرف سے انہوں نے ان کا اسکیچ بنایا ہوا ہے. وہ مورتی اسٹیچو نہیں ہے لیکن ایک کلرفل اسکیچ ہے جس کی وہ ایک زمانے میں وہاں بہت عبادت ہوتی تھی ان لوگوں کی, لیکن اب وہاں پر وہ تو خیر سارا ٹورسٹ ایریا بن گیا, لیکن نیچے جو مین فلور ہے جہاں پر اب نماز ادا کی جاتی ہے تو وہاں پر الحمدللہ کوئی مورتی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. عمارت تو وہی ہے اور اس کی جو مین ان کا پریئر ایریا ہے اس کی سیلنگ اتنی ہائی ہے کہ وہ جہاں پر میری کا اوپر 2nd اور 3rd فلور پہ بنا ہوا ہے پوری ایک وال, وہاں سے ایک طرح سے وہ اوور سی کرتا ہے, اگر کوئی دیکھے تو وہاں سے نظر جا سکتی ہے. بہت بلند ہے وہ ایریا, تھوڑا سا دور ہے, لیکن یعنی ہم یہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. اور یہ کہاں پہ آپ کو اس علم کی کہاں ضرورت پیش آتی ہے؟ آپ مثلا جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار کوئی جگہ اور ایسی نہیں آپ کو ملے گی, یہ کوئی چرچ ہی ملے اور وہاں پہ آپ کی نیت نہیں ہے اس کی عبادت کرنے کی, تو گنجائش اس چیز کی ہمیں ملتی ہے. یہ بھی دیکھیں کہ سنت کی وجہ سے وسعت مل گئی ہمیں. جی تصویر سیم رائٹ بیکاز جیسے مریم علیہ السلام کی تصویر بنائے جاتے ہیں بڑا جی نہیں, آئی ووڈنٹ سے سو. یعنی مورتی تماثیل لفظ یوز ہوتا ہے اور تصویر یعنی کئی طرح سے بنی جاتی ہے. تصویر پینٹس بھی ہوتی ہیں, تصویر ٹائلز کے اوپر بھی اسکیچ کیا ہوتا ہے. تصویر اور مورتی میں فرق ہے. مورتی تو باقاعدہ اسٹیچو ہے نا, جیسے استاذہ نے بھی لفظ یوز کیا بت, رائٹ, تو وہ ایک اسٹیچو بن جاتا ہے. جی کہہ سکتے ہیں 3D کی ہے. جی دونوں آ جائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اچھا تصویریں نہیں ہونی چاہیے تو وہ سب کے فریمز کے اوپر کوئی کپڑا کوئی چیز کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈال لیں. تو ٹھیک ہے, آپ کے وہی بات ہے کہ اگر کلوز فرینڈ ہے یا جاننے والوں کا گھر ہے تو آپ یہ چیز کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ نہیں کر پاتے تو پھر کیا کریں گے, نماز کا وقت بعض لوگ یہ اس وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں مجھے بڑا وہم آیا وہاں پہ تو یہ چیزیں تصویریں پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا میں گھر جا کے ہی پڑھوں گی. یہ بات اپنے کانوں سے سنی میں نے. تو ہم یہ نہ کریں کہ گھر جا کے پڑھوں گی کے لیے نماز قضا کر دیں, نہیں آپ اس جگہ پھر پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا ٹھیک ہے. نہیں, یہ ہم ابھی گزشتہ دنوں بھی قبلہ کے احکام بھی پڑھ رہے تھے. تو یہ اپنے اچھا سوال کیا آپ نے, علم کے لیے بہت ضروری ہے. نماز جب آپ نے شروع کر دی ہے اور آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے تو بتانے والے کو بھی اصل میں یہ نہیں کہنا چاہیے تم نے غلط طرف شروع کر دی, غلط طرف. اس بات کا کیا فائدہ, ان کو بتانا یہ چاہیے کہ آپ دائیں طرف منہ ہو جاؤ, سیدھے طرف منہ پھیر لو. تو آپ کو وہ بتا سکتے ہیں ایون وائل یو پریئنگ, اور آپ اسی حالت میں جس سٹیپ پہ بھی ہیں آپ اپنا رخ موڑ لیں. اور جو سمجھدار کوئی قریبی فرینڈ ہو تو وہ تو آ کے آپ کو فزیکلی بھی ہلکا سا جیسچر دے کے شولڈر سے موڑ سکتی ہے. نماز توڑنا عموماً نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی الحمدللہ علم کا سفر شروع کیا تو اب آپ سیکھ رہی ہیں, تو آئندہ کے لیے اگر کوئی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دوران بتائے تو اللہ کرے کہ ان کو بھی بتانے والے کو بھی حکمت آ جائے کہ وہ یہ ڈائریکشن دے سکیں کہ اچھا کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں, ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی تو نگاہ کہیں اور ہے, وہ آپ کو تو نہیں دیکھا کہ کدھر ہو جاؤ. تو ہمیں کلیئر انسٹرکشن دینی چاہیے قبلہ کے متعلق, خاص طور پہ کہ رائٹ طرف مڑ جاؤ یا تھوڑا سا رائٹ اینگل بڑھا لو یا کچھ اس طرح, رائٹ. تو پھر آپ کو وہ نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں. اچھا ہاں چلیں, بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں کے لیے تو پھر یہ ہے کہ وہ زیادہ موو نہیں ہو سکتے. تو آپ نے ٹھیک کیا, جو آپ کو اس وقت سمجھ آیا آپ نے کر لیا. جی جی ایسا رہتا ہے کہ ایک طرف پورا ان کا باقاعدہ ایک لگتا ہے کہ جی 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 طرف قرآن رکھا ہے اور یہ سب رکھی رہتی ہے. تو جی پہلے تو ان کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا میں تو کیسے نماز پڑھوں, لیکن ہاں بالکل صحیح ہے. ہاسپٹلز میں ملٹائی فیتھ روم میں ان کا وہ جو تھوڑا سا ورشپ ایریا ہے وہاں پہ انہوں نے ایک اسٹیچو سا یا میری کی پکچر یا کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ کہ ہمارا قبلہ رخ دوسری طرف ہوتا ہے تو اس کا بھی سیٹ اپ ہے. تو الحمدللہ ہم اس طرف نہیں جا رہے. تو کیا پتہ چلا یہاں سے گنجائش
پتہ چل گئی ہے نا. کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو لا علمی یا کم علمی کے باعث گنجائش کا پتہ نہیں ہوتا تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. پھر اس کے بعد کیا دیکھا کوئکلی, بس ٹائم مکمل ہو گیا, کوئکلی دیکھیے. عذاب کی جگہوں پہ نماز نہیں, عذاب کی جگہ سے گزریں تو کیا کریں, روتے ہوئے گزریں اور وہاں پہ اس کی عبرت لینی چاہیے. بالکل. پھر یہ کہ چرچ میں, گرجا میں نماز یہاں مجبوراً پڑھ سکتے ہیں, ناپسندیدہ ضرور ہے لیکن مجبوراً پڑھ سکتے ہیں. پھر اس سے اگلے باب میں عورت بھی مسجد میں سو سکتی ہے بوقت ضرورت و مجبوری, یہ کیجول نہیں ہے. ہاں, اور مرد بھی بوقت ضرورت اور مجبوری سو سکتے ہیں. جی, تمام زمین بیسکلی وہاں پہ مسجد ادا کی جا سکتی ہے. ہمارے لیے یہ لمیٹیشن نہیں ہے کہ صرف ہاؤس آف ورشپ میں ہی عبادت کرنی ہے. اور پھر سب سے آخر میں ہم نے جہاں پہ آج بات رکی, لیسن رکا, وہ ہے تحیت المسجد, کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو تحیت المسجد 2 رکعتیں بیٹھنے سے پہلے ادا کی جائے. ٹھیک ہے, کلوز کرتے. جی, دونوں لے لیتے ہیں. ایک انہوں نے ہاتھ پہلے اٹھا دیا تھا تو ان سے لے لیتے. مائک جلدی سے دے دیجئے ان کو, جس کے پاس پہلے مائک پہنچ گیا. یہ حدیث اس باب کے بارے میں کہوں گی کہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اور آگے اس کا نام نہیں دیا, تو سبحان اللہ میں سوچ رہی تھی کہ کتنے عرصے سے بخاری لکھی ہوئی ہے اور آج تک کسی نے کسی کو باب نہیں دیا. تو میں سوچ رہی تھی باب کا نام نہیں دیا, تو یہ حدیث کا کیا حال ہوگا کہ حدیث جو ان کے جو لفظ پہنچے ہمیں کتنے اوتھینٹک ہوں گے کہ انہوں نے باب کا نام نہیں دیا, تو آج تک بھی کسی نے باب کا نام نہیں دیا. ہاں, وہ تو پھر اب ظاہر جو کام انہوں نے نہیں کیا اب کوئی اور بعد میں آ کے تو باب کے نام نہیں. تو مطلب میں کہہ رہی تھی کہ جو آتی ہے سلسلہ آتا ہے تو وہ کتنا اوتھینٹک بات ہمارا. الحمدللہ, جی بالکل بالکل, اس کی اوتھینٹسٹی پتہ چلتی. جی مائی ڈیئر, پڑھ سکتے. تحیت المسجد اس وقت بھی جو عام طور پہ ممنوع وقت ہے, اس میں تحیت المسجد یاد ہے آپ کو فقہ الصلاح میں ہم نے پڑھا تھا کہ سبب کی نماز ہے, تو یہ سبب کی نماز کے طور پہ اس کی گنجائش کیا سفر سے آنے کے بعد ہمیشہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے مسجد میں یا گھر میں؟ سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں رک کے پڑھ لیا کرتے تھے. ہم گھر جائیں تو ہم گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں, جب سفر کوئی سے آئے حرج تو 2 نہیں ہے. رکعت پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.